کراچی کی دیواروں پہ لکھا ہوا تھا بلو کلچر پہ لعنت، اور مطلب ہر طرح کی بات ہو رہی تھی. پارلیمنٹ میں شیخ رشید صاحب بلو کے حوالے سے بڑے لیڈرز نے مجھے کہا میرے بیٹے کی شادی پہ پرفارم کرنا ہے، میں نہیں کر سکا. بعد میں پرابلمز بھی مجھے آئے. میں قبضہ کر لیا ٹیشن تے میں گڈی آپ چلاواں گا، ڈوں 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 میری سائیکل ہولی چل دی سی میں گڈی فل پجاواں گا. اس وقت یوتھ پارلیمنٹ بڑی ایکٹیولی چل رہی تھی. کہتے سب یوتھ پارلیمنٹ کی جتنی بھی پروینے ہیں نا ان سے ایفیڈیوٹس لکھوا کے لاؤ کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو بعد میں وہ مجھے سرکاری وکیل کہتا ہے ابرار صاحب آج اگر بھگوان داس ہوتے نا میں دیکھتا کہ آپ کیسے چھوٹ کے جاتے. میں کہا بس اللہ نے بھگوان سے بچا لیا. ہم بچپن سے امی کو دیکھتے تھے پیٹ ہل رہا ہے کہ نہیں ہل رہا. بچے دیکھتے ہیں شاید کہ میری ماں زندہ ہے نا، ڈر لگتا ہے. یہ زندگی کا بہت بڑا فیئر ہوتا ہے میرے ماں باپ نہ چلے. میری جو بہنیں ہیں میں کہتا ہوتا ہوں ایسے ہاتھ کرتی ہے نا تو اللہ دعا سن لیتا ہے. میں بھی جو ہوں ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں. تو وہ ایک ان میں سے کہتی ہے اللہ آپ نے ہم سے ہماری سب سے پیاری چیز لے لی اور ہم نے آپ کے فیصلے کو قبول کیا. وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا. سوکھ گئی ہے ڈالی ڈالی ڈاکو اپنے باغ کے مالی، اپنے فوجی دیس کے دشمن اپنا ایٹم بم بھی جالی. تو میں نے کہیں سے نمبر لیا تو خان صاحب کا نمبر آ گیا. میں نے ان کو فون کیا تو ہی پکڈ اپ دا فون. اس وقت تو بڑے اویلیبل ہوتے تھے. میں نے کہا میں ابرار، ہاں ابرار کیا حال ہے. تو میں نے کہا جی اس طرح سے ایک بندہ ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہاں سے. کہتا ہاں فراڈیا ہے. خان صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ سلیمان اور قاسم کیوں نہیں آتے پاکستان، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ان کے لیے خطرہ ہے. اب وہ یہاں پہ اگر ہوتے وہ ان کو پکڑ لیتے تو خان صاحب کی پوزیشن بڑی خطرے میں، کیونکہ اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے. ایک دفعہ ایک آنٹی کہتی ہیں کہ ایئرپورٹ پہ ادھر آؤ نا ذرا تم. میں نے کہا جی تسبیح کر رہی تھی. میں نے تمہیں شکریہ ادا کرا. میں نے کہا جی کس بات کا؟ کہتی ہیں تم نے ٹی وی میں بیٹھ کے بتایا کہ تم اپنے والدین کے 2 نفل پڑھتے ہو، تو میں سوچ رہی تھی یہ سنگر سا ہے گناہ گار سا، تو میں اتنی عبادت کرتی ہوں، میرے والدین گئے میں 2 نفل ہی نہیں ان کے لیے پڑھتی. تو میں نے اس دن سے شروع کر لی. مجھے یہاں تک یاد ہے ایک دفعہ مجھے وہ جنرل مشرف کہتے ہیں ہاں ابرار کیا حال ہے آپ کے دوست کا وہ بھٹی کا. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا سر ٹھیک ہے، وہ میرے سے ناراض رہتا ہے. کیوں؟ میں نے کہا وہ اس کا میں جوک سناتا ہوں. تو بعد میں نے آگے بھٹی کو کہا، میں نے کہا بھٹی یار تیرا صدر پوچھ رہا تھا، کہہ رہا سی جمیل ماموں ابرار انکل آئے ہوئے تھے ادھر اسٹیج پہ چڑھ کے آپ کی بڑی بےزتی کر کے گئے. اہی ذمہ دار لوگ ہاں وڈی وڈی کو نہیں ہوں. کہندا متھا چٹا چاروں کھر چٹے بھاری ہوں چوڑی جی گٹھی جی. آصف جس طرح بھابی نے نا اپنے کہنا. ایروس کوئی کمپنی ہے وہاں پہ، انہوں نے آفر کیا تھا ہمیں ایک مووی کرنے کے لیے. تو اس میں آگے جو ایکٹریس تھیں فیمیل ایکٹریس وہ تھیں کیٹرینا کیف. اچھا. تو میرے دوست تو میرے پیچھے پڑ گئے سارے، تو نہیں کرنی تو سانو تو جان دے. تو وہ تو بڑا ایکسائٹیڈ ہو کے انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھ سے یہاں تک کہا کہ ہمیں زندگی میں کسی نے ریفیوز نہیں کیا. تو میں نے کہا تمہیں ہنی سنگھ کا نہیں پتا؟ تو کہتا ہے سر اس کا مینیجر بھی یہی کہہ رہا تھا. مجھے ابھی تک حافظ صاحب کارڈز کا نہیں پتا میوزک کے. تو دیکھو نا وہ دیدار، وہ نرگس، وہ فلانا سہیل احمد، فلانا سب لوگوں کو میں عمرہ کے لیے لے کے گیا اور اتنا مزہ آیا، اتنا لطف آیا. تو کہتے ہیں میں نے اس کہا کہ مولانا صاحب تسی دبئی والی ٹیم سعودی عرب لے گئے. لیکن انہوں نے مجھے کان میں کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ آ جانا رائٹ سائڈ پہ اور میرا بازو نہ چھوڑنا. تو میں نے کہا فکر ہی نہ کرے. تو میں نے وہ گرپ کیا ہوا تھا and I was the second person to enter نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک. اندر جا کے بی بی فاطمہ کا جھولا پڑا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن تھے انہوں نے وہ ٹوپی کے ساتھ وہ بھی صاف کیے، لیکن دیا نہیں تھا اس نے مجھے، بنتا تھا. ہاں مطلب اس نے کوئی 1.5-2 لاکھ پاؤنڈ کمایا تھا تو میری 50% تھی. ٹھیک ہے. تو 1 لاکھ پاؤنڈ اس نے کہا تمہارا 70,000 تمہیں دے دوں گا. 70,000 پاؤنڈ، 1 لاکھ پاؤنڈ. تو 1 لاکھ پاؤنڈ کا مطلب ہے سمجھ لیں 3.5 کروڑ. 3.5 کروڑ. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کے بہت سے حوالے ہیں، ان کی شہرت کے بہت سے حوالے ہیں. گانوں میں بھی دیکھیں ٹاپ پہ، اگر آپ کوئی سوشل ورکنگ دیکھیں اس میں بھی ٹاپ پہ، سیاست میں آئے تو تجزیہ کاری میں ٹاپ پہ، نعت بھی اتنی خوبصورت پڑھتے ہیں کہ انسان ایک دفعہ گم ہو جاتا ہے. بہت سی ان کی شخصیت کے پہلو ہیں. ان کا ساتھ آج ان کی پرسنل لائف پہ، پروفیشنل لائف پہ، کیریئر پہ بڑی کھلی ڈلی گپ شپ ہوگی، ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی. گانے ان کے جب آنا شروع ہوئے، بلو آیا کنٹروورسی، پروین آیا کنٹروورسی، چمکیلی کنٹروورسی، نچ پجابن کنٹروورسی. تو یہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کنٹروورسی خود بنانا چاہتے ہیں یا ایسے ہی آ جاتی ہے.
بہت پسند کیے جاتے ہیں پاکستان میں, انڈیا میں, پاکستان سے باہر پوری دنیا میں پرفارم کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ابرار الحق صاحب. ابرار بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. مائی پلیزر سر, تھینک یو. ابرار بھائی سب سے پہلے ہمیں بچپن کے ابرار کے بارے میں بتائیے, کہاں کی پیدائش, کہاں پلے بڑے, پھر آگے ایسا ایسا باقی. فادر سول سرونٹ تھے, سو جہاں جہاں جاتے تھے پھر وہاں کچھ عرصہ قیام کیا, پھر وہاں سے آگے جہاں پوسٹنگ ہو گئی تو فیصل آباد میں میری پیدائش ہوئی. پھر اس کے بعد گجرات میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد ہم پنڈی اور اسلام آباد چلے گئے. ایک سینسٹیو سا بچہ تھا, سے میوزک پسند تھا, اور جب اسکول میں گیا تو والد صاحب بار بار کہا کرتے تھے تقریر کرنی ہے تم نے وہاں جا کے, اور تم نے لیڈر بننا ہے. وہ شروع سے جس طرح ایک بچے کی تربیت میں ہمارے والدین کہہ دیتے ہیں, اور یہ پاکستان کو تم نے ٹھیک کرنا ہے. اچھا, یہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ ہمیں سب بچوں کو اسی طرح سے ٹرین کرنا چاہیے. دو چیزیں جو انہوں نے ٹریننگ میں ہمیں بتائی, ایک حرام اور حلال کا فرق. اور کیونکہ میں ان سے اکثر سوال کرتا تھا کہ آپ کسٹمز آفیسر بڑے, تو آپ کے جو چھوٹے آفیسرز ہیں ان کے گھر تو اتنے بڑے بڑے ہیں, تو ہمارا گھر چھوٹا کیوں ہے نسبتاً. تو وہ کہتے تھے بیٹا یہ حرام اور حلال کا فرق ہوتا ہے. تو انہوں نے بچپن میں ڈال دیا ذہن میں. دوسرا ایک تو یہ کیریکٹر کے حوالے سے, اور دوسرا وہ لیڈرشپ کے حوالے سے ہمیشہ کہ یہ تم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا بڑے ہو کے. تو اس بچے کی ذہن میں یہ چیز پڑ جاتی ہے کہ میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہوگا, یہ مجھے ہی ٹھیک کرنا ہے, اور میں نے ہی اس کا ٹھیکہ اور رسپانسبلٹی لینی ہے. کم از کم ہر بچے کو یہ خیال ذہن میں آنا ضرور چاہیے. پھر جب وہ جس بھی فیلڈ میں جائے گا وہ اس میں لیڈ کرنے کی کوشش کرے گا, پاکستان کو کی اونرشپ اس کے دل میں ہوگی اور وہ اس کے بارے میں کام کرے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ. تو تقریریں تم نے کرنی ہے. تو میں اسکول میں گیا, اس وقت میں کلاس 2 میں تھا, تو ٹیچر نے کہا کون بچہ اسپیچ کرے گا, تو میں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا. کچھ پریویلیجڈ بچے ہوتے ہیں جو ٹیچرس کے, تو ان میں سے بھی بچے آ گیا. تو انہوں نے ٹاپک لکھ کے دے دیا کہ گھر سے لکھوا کے لائیں. تو تقریر لکھوا کے لے گیا میں, اور سب بچوں کو وہ ٹیسٹ کر رہے تھے, ہاں بھائی تم نوید تم سناؤ. نوید نے تقریر تھوڑی سی کر کے تھے, من مت کرو, اونچی بولو, فلاں. ساتھ ساتھ میڈم کاپیاں چیک کر رہی تھی. مجھے وہ سین آج تک یاد ہے. تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اگلا اور کون سا بچہ تھا, تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا. میں, ہاں ابرار, چلو تم سو, مجھے یہاں تک آواز آنی چاہیے میڈم کہتی. تو میں نے دل میں سوچا کہ میری آواز تو باہر تک جائے گی. میرے جو بڑے بھائی تھے جمعیت میں تھے, اچھا, تو انہوں نے جمعیت کا نصب العین بھی ہمیں یاد کروا دیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا اصول. اور ہم جناب پیغام رسالہ اور یہ وہ اور تقریر سن کے تو سیکھ رہا تھا. اسرار بھائی بڑی اچھی تقریر کیا کرتے, تو انہوں نے مجھے سکھا کے جناب بھیج دیا اسکول. تو جناب جب میڈم نے کہا اسپیچ شروع کرو, تو میں نے ایک شعر کے ساتھ اسپیچ کا آغاز کیا. عمر خواہ در کعباؤ بت خانہ مینا لد حیات, داز بز میں عشق یک دنائے راز آیت بروں. اچھا, فارسی کا شعر, اور تم میڈم نے یوں گلاسز اتاری. انہوں نے کہا یہ کون سا بچہ آ گیا سیکنڈ کلاس کا بچہ, ہاں کلاس 2 میں فارسی کا شعر پڑھا اور رٹا ہوا تھا. بہرحال وہ انہوں نے کہا آ جاؤ میرے ساتھ. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے. وہ مجھے سیدھی پرنسپل کے کمرے میں لے کے گئی. میں نے ٹیلنٹ ہنٹ کیا, میڈم ذرا چیک کرے. میں نے وہی تقریر دوبارہ شروع کر دی. انہوں نے بھی مجھے اٹھا کے پیار کرنا شروع کر دیا. خیر اس طرح سے میں اسٹار چائلڈ اسکول کا پرائز بھی مجھے, کیونکہ چھوٹا بہت تھا, میرے نیچے کرسی رکھتے تھے پہلے, اس کے اوپر آ کے میں کھڑے ہو کے پھر میں مائک تک پہنچتا تھا اور وہ اسپیچ کرتا تھا. تو اوور نائٹ سمجھ لیں کہ اسکول میں بھی وہ چھوٹا بچہ جا رہا ہے, وہ تقریر والا جا رہا ہے. مطلب وہ مجھے سارے ٹیچرز بھی اور بچے بھی جو ہے بڑے وہ مجھے جاننے لگے اس حوالے سے. پھر اسکول میں نعتیہ کمپٹیشن ہوا, ابھی آپ نے ذکر کیا. جی بالکل, اللہ کرے میرا انٹروڈکشن نعت خوانی کے حوالے سے زیادہ ہو, میوزک کے سے. تو نعت خوانی میں بھی میں آگے آ گیا, اور بڑے حیران ہوں کہ اچھا اس کی آواز بھی ٹھیک ہے. لیکن پہلے میں تقریر کے سلسلے میں آگے آیا تھا, اور اس کے بعد ڈرامہ ہونا تو میں آگے, پھر کرکٹ ہونی. تو سو ایک ایکسٹرا کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں کافی تیز بچہ تھا اس زمانے میں. اور جو پریویلیجڈ بن جاتے ہیں نا بچوں کے, کہ میں نے اب میڈم نے کہا ہے کہ آپ اسپیچ تیار کرو, تو آپ بے شک کلاس, یہ جو میتھمیٹکس کی کلاس ہے بے شک مس کر دینا. تو بیچ میں ایک آدھ بہانہ بھی ہم لگا دیتے تھے جب دل نہیں چاہ رہا ہوتا تھا. تو خیر وہ دیٹ از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. اس کے بعد پھر شرارتی نہیں تھا وہ زیادہ, کمپوزڈ ہی تھا, سینسٹیو بہت تھا.
اور ایسے ایک بچپن مجھے یاد ہے کہ جو 8 بہن بھائی تھے بڑے، ان سب لوگوں نے میری تربیت کی، والدین کے ساتھ ساتھ. تو یہ میرے لیے ایک بڑی خوش قسمتی کی بات تھی کہ بڑے بھائی فوج میں تھے، تو وہ آ کے جب آتے تھے تو میرا ڈسپلن ٹھیک کر دیتے تھے. تو والدین جو تھے وہ کریکٹر کے حوالے سے توجہ دیتے تھے. تو میں ہمیشہ ایک اور چیز کہتا ہوں، اور مقصد اس میں میرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں، بڑا ضروری ہے کہ 7 سال کی عمر تک آپ کی برین کی بایو کیمسٹری میں جو چیز چلی جائے وہ ہمیشہ وہاں رہتی ہے. تو بچوں کو لائٹ نہ لیں، سمجھ لیں کہ وہ ٹیپ ریکارڈرز ہیں. جیسا کریکٹر آپ انفیوز کریں گے ویسا ہی وہ بیہیو کریں گے، اور وہ آپ بتا کے نہیں کریں گے، وہ آپ کر کے دکھائیں گے تو وہ فالو کریں گے. یہ بڑا ضروری ہے. تو اس لیے جو بھی کنوکشن، اور میں کہتا ہوتا ہوں بلیو باکس ہے، وہ کھلا ہوتا ہے 7 سال تک، اس کے بعد تقریباً بند ہو جاتا ہے وہ. اور اس عمر کے اندر اگر آپ ان کو بتا دیں کہ یہ حرام کا پیسہ ہے اور یہ بھی حرام کے گوشت کی طرح ہے، جس کو جب ہم کھاتے ہیں تو ہم وامٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ پیسہ ہم بڑے مزے سے کھا جاتے ہیں، تو اس کو بھی وامٹنگ والی فیلنگ آنی چاہیے آپ کی. یہ فرق آپ نے لوگوں کو، بچوں کے ذہن میں ڈالنا ہے. پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ وہ کریکٹر کو زیادہ امپورٹنس دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ میرے پاس جو 3310 ہے فون، یا یہ چھوٹا ہے، یہ میرے لیے علامت ہے میرے کریکٹر کی اور میرے والد کے کریکٹر کی، کہ ہم جو ہے ہمارے پاس پیسہ تو نہیں ہے مگر ہم اس چیز پہ الحمدللہ فخر کر سکتے ہیں. یہ ان کے ذہن میں ڈالنا. زبردست. ابرار بھائی، آپ نے ابھی کہا کہ میں پڑھائی میں تھوڑا سا چھٹی بھی مل جاتی تھی وہ، لیکن ایچسن کالج جہاں پہ لوگوں کا پڑھنا خواب ہوتا ہے، آپ وہاں پہ پڑھا رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ آپ پڑھائی میں بھی اچھے خاصے تھے. الحمدللہ برا نہیں تھا پڑھائی میں. اچھا، ایچسن کا سفر بتائیے تھوڑا. ایچسن کالج تک جب آپ کی پہلی البم آئی، اس سے پہلے تک کیا آپ کو پتا تھا کہ آپ نے میوزک کو ایز اے کیریئر لے کے چلنا ہے اور آپ اتنے فیمس ہو جائیں گے، دنیا جانے گی؟ آئیڈیا تھا کبھی سوچا؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. بلکہ انیشلی جب میں نے یہ گانا بنایا کنے کنے جانا بلو دے کر، کیونکہ زمیندار گھرانے سے تعلق تھا، والد صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد لیا تھے، لیا ہماری وہ زمینیں تھیں، اور جہاں پہ انہوں نے باغ لگائے ہوئے تھے بہت سارے، اور ساتھ اور بھی وہ شوق سے بھی کچھ چیزیں کاشت کیا کرتے تھے. تو مجھے ڈر تھا کہ ان تک بات پہنچے گی تو کہیں گے کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا. اچھا. اور وہ گانا بھی اس طرح کا کہ کنے کنے جانا بلو دے گھر. تو سوچا میرا ایک دوست ہے ریحان سعید کہ تصویر اس کی لگا دوں گا، آواز میری چلے گی. اچھا. ہاں، یہ سوچ رہے تھے ہم. تو بڑے بھائی کرنل انوار نے کہا کیا کرتے ہو تم، کچھ نہیں ہوتا، اب وہ کچھ نہیں کہیں گے، تم فکر نہ کرو، میں بھی ان سے بات کروں گا یہ سارا. تو خیر وہ ڈرے سے ابرار نے تصویر البم پہ لگائی، اور اس سے پہلے چونکہ ایچسن میں تھا تو مجھے صاف کرا کے اس نے کہا تھا تصویر بنواؤ. تو جس نے البم ریلیز کرنی تھی نا، تو آپ پروفیسر نہ بنے، آپ تھوڑا سنگر ٹائپ لگے. تو وہ میں نے وہ تصویر بنوائی، اور پھر وہ البم جو ہے وہ ریلیز ہوئی. تو آپ نے درست فرمایا، میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ میرا کیریئر ہوگا میوزک آگے، کیونکہ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ 1 آڈ البم ہے، اور اس کے بعد اسی طرح CSS کی تیاری ہم لوگ کر رہے ہوں گے. ایچسن میں پڑھا رہا تھا، اور میرے جتنے ساتھ کے دوست ہیں سارے CSP آفیسرز ہیں، اچھی جگہوں پہ کام کر رہے. تو میں نے بھی یہی سوچا تھا، مگر وہ ایک البم کے بعد دوسری تیسری، اور پھر وہ ہاسپٹل، سکرا شفیع ہاسپٹل، تو اس لیے مجھے یہ کام کرنا پڑ گیا. اور پھر اس میں آنیسٹلی اتنی دنیا میں اور اتنے بڑے پروفائل پہ جا کے پھر مجھے لگا کہ CSS کے علاوہ بھی بڑے کام ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے پھر میوزک کو اڈاپٹ کیا. وہاں پہ کیا جب آپ کے البم ریلیز ہوا اور فیمس ہو گیا بہت، 40 ملین تو آن ریکارڈ ہے نا جو آپ کی کیسٹ سیل ہوئی. اور یہ میں لوگوں کو بھی بتا چلوں، سب کو پتا ہوگا یہ آن ریکارڈ ہے، جو اس کے علاوہ فیک بنا کے بیچتے ہیں وہ کئی کروڑوں میں ہے. ایسا ہی ہے. یہ تو 4 کروڑ تو اس وقت آپ کی البم پوری دنیا میں بکی. اس کے بعد جب آپ فیمس ہونے کے بعد کالج گئے پڑھانے، وہ کوئی واقعہ ہوا یا بچوں نے کہا؟ ریئیکشن بچوں کا بڑا انٹرسٹنگ تھا، اور بس خسر پھسر چل رہی تھی زیادہ ان کی آپس میں، اور دیکھتے تھے مجھے، پھر ایک میری لک جاتی تھی تو بھاگ جاتے تھے. لیکن میں دوستی بھی ان کے ساتھ بڑی اچھی رکھتا تھا، اور ان کا، کیونکہ ہم جب اسکول میں تھے یا خود کالج میں تھے تو ہم نے بڑے شرارتی بچے ادھر ادھر دیکھے، اور ہم نے خود بھی شرارتیں تھوڑی بہت کی، لیکن ہم نے ٹیچر کی ہمیشہ رسپیکٹ کا خیال رکھا. اور یہ بھی میں پیغام یوتھ کو بالخصوص دینا چاہوں گا، جن لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، انہوں نے ایک چیز کامن ہے ان میں کہ ٹیچر کی رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں، اور اس کے اوپر میں نے ہمیشہ زور دیا. اور اس لیے پھر میں نے اس کو
جس طرح سے اپنے آپ کو کیری کیا ہوا تھا, یعنی میں نے کبھی کلاس میں گانا نہیں سنایا. کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں سر نے ہمیں گانا سنایا تھا, بالکل نہیں سنایا تھا, پیار سے محبت سے کہہ دیتے ہیں, کبھی نہیں. ڈسپلن پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اس کی وجہ سے آج بھی میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, سہارا کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. دنیا بھر میں کہیں پہ چلے جائیں مختلف جگہوں پہ وہ سیٹ ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. سو ایک ریئیکشن تھا بلو دے گھر, اور جس دن میں گیا دوسرے دن گیا تو سارے بچے خاموش کلاس میں اور مسکرا رہے. میں نے کہا ان کو کیا ہوا ہے؟ تو میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ سامنے والے بچے کی ٹیبل پہ ایک میری سی ڈی پڑی ہوئی ہے. اچھا. میں نے کہا یہ سی ڈی کیوں لے کے آئے؟ دیکھا غور سے تو ہر ٹیبل پہ ایک سی ڈی, انہوں نے آپس میں کہیں فیصلہ کیا تھا سب نے لے کے آنی. ہاں, اور پھر اس کے بعد میرے پاس آتے تھے سر آٹوگراف دے دیں. میں نے کہا بے وقوفو, تمہاری کاپیز کے اندر میرے آٹوگرافز موجود ہیں, تم نے کیا کرنے ہیں؟ ہر صفحے پہ تو آٹوگراف میں تمہاری مسٹیکس نکال رہا ہوتا ہوں. تو وہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. برار بھائی ہم آپ کے سارے پہلوؤں پہ بات کریں گے. سہارا پہ بھی خاص طور پہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, اس پہ بھی آئیں گے. آپ جو نعتیں پڑھتے ہیں, سیاست پہ بھی تھوڑی بہت جو گپ شپ ہوگی. ابھی میں اس حصے میں ایک دو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ نے خیر آباد کب کہا لیکچرشپ کو کہ اب نہیں, اب میں نے ایز اے کیریئر لے کے چلنا ہے؟ اور ایک اور چیز اس کے اندر, آپ کے پہلے ہی گانے پہ کنٹروورسی, کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے پیچھے اسٹوری ہے, یہ اس گانے, اچھا خود سے لوگوں نے بنا لیا اس گانے کے پیچھے یہ سٹوری ہے, فلاں کسی فلاں سے محبت کر رہے ہیں اور اس پہ یہ بن رہی ہے. اور کافی ویکیپیڈیا پہ آپ جانتے ہی ہیں آن ریکارڈ بڑی ساری کنٹروورسیز بنی ہوئی ہیں. تو آپ نے اس کو کیسے فیس کیا اور کس طریقے سے آپ اس سے نکلے, اور کب ایز اے کیریئر میوزک کو لے کے چلے پھر آپ؟ ایک تو گانے کی کوئی سٹوری نہیں ہے, رینڈم ایک لائن میرے ذہن میں آئی تھی, کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر اور اساں تے جانا. میں خود بھی بڑا ہنسا اس پہ, اور یہ کرتے 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 یہ پورا گانا بن گیا. اور پھر میں تو ریلیز بھی نہیں کر رہا تھا. بڑے بھائی کہتے ہیں کر لو, میں کہا میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ میں اس کو بناؤں. تو وہ کہتے ہیں پیسے لے لو, میرے سے لے لو. وہ اس وقت فوج میں تھے. میں نے کہا دیکھ لیں. کہتے ہیں ہاں. تو میں نے وہ ریکارڈ کروایا تو اچھا ریکارڈ نہیں ہوا, ذرا مزہ نہیں آیا. ان کو کہتے ہیں یار جو تم ٹیبل پہ سناتے ہو نا اس کا زیادہ مزہ آتا ہے. تو میں نے پھر وہ نئے سرے سے, میں نے کہا آخری ایفرٹ ہے یہ کر کے, ہوا نہیں تو چھوڑے اس کو, اپنا کام کریں. تو دوسرے دفعہ بڑا زبردست بن گیا گانا, تو پھر اس کو ہم نے ریلیز کیا. تو کنٹروورسی کی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی, مجھے نہیں اندازہ تھا. ہاں مجھے شروع میں کسی نے کہا تھا بلو دے گھر کیوں جا رہے ہو بھائی تم, جب ہم بنا رہے تھے گانا نا, تو میں نے کہا شادی کرنے جا رہا ہے. کہتا ہے شادی کا تو کوئی ذکر نہیں. پھر میں نے اس میں ذکر ڈالا کہ ڈولی بھی چھپا کے تینوں کر لے کے آواں گا میں, تاکہ اس میں کلیئرٹی آ جائے ذرا سے. بعد میں یقیناً اس سے بچت بھی ہوئی ہوگی, لیکن لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑا, بھولا نہیں کہ کنے کنے جانا ہے اور سب لوگ جا رہے ہیں, باقی لوگ کیوں جا رہے ہیں. میں نے کہا برات میں بندہ اکیلا تو نہیں جاتا. تو وہ شغل لگ رہے تھے ان دنوں اخباروں میں, عجیب عجیب یہ گانا حرام ہے کیونکہ انسانی طبیعت میں غیر معمولی ہیجان برپا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, بہت سارے. اور کراچی کی دیواروں پہ لکھا ہوا تھا بلو کلچر پہ لعنت, اور مطلب ہر طرح کی بات ہو رہی تھی. پارلیمنٹ میں شیخ رشید صاحب بلو کے حوالے سے بات کر رہے تھے. گانا پی ٹی وی پہ بین بھی ہو گیا تھا کچھ ٹائم کے لیے, جی ایسے ہی اچھا برار بھائی, آپ بہت سارے ہمارے سنگرس ہیں پاکستان کے جو شادیوں پہ پرفارم کرتے ہیں, اور شادی پہ اماؤنٹ بھی بڑی ہیوی ملتی ہے. آپ کیوں نہیں پرفارم کرتے؟ آپ کو ہم نہیں دیکھتے شادی کے شوز میں. ہاں, حالانکہ ریونیو آپ کے ادھر سے ادھر چلا کافی اوپر جا سکتا ہے. یہ میرا مینیجر بھی اکثر مجھ سے وسیم کہا آف دی ریکارڈ گپ شپ ہو رہے تھے, میں نے کہا اس کو ذرا آن دی ریکارڈ. اور یہ وسیم نے آپ سے کہا ان سے سوال پوچھے. ہاں نہیں, شادیوں کا شو میں نہیں کرتا. اور کیونکہ مجھے والدین نے نا جب میں میوزک میں آیا تھا تو بڑی ایک شرائط لگائی تھی کہ تم اب آ گئے ہو اس میں تو کر رہے ہو, تو تمہیں جو بھی پیسے دے گا تم چلے جاؤ گے, مطلب تم بکنے کے لیے اب مارکیٹ میں اویلیبل ہو. میں نے کہا نہیں ایسا کیوں سوچتے ہیں آپ, مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ کانسرٹ کو انجوائے کرتے ہیں آگے. تو نے کہا نہیں, لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو پیسے دیں تو, اور شادیوں عجیب سا ماحول بھی ہوتا ہے کئی بار. تو میں نے کہا نہیں, میں ایسی بات ہے تو میں پرائیویٹ ایونٹس تو کروں گا ہی نہیں. میرے جو ذہن میں وہ والا کانسرٹ آتا ہے کہ آگے 10,000 بندہ ہے, لاکھ بندہ ہے, اور وہ سارے ناچ رہے ہیں اور میں کانسرٹ کرتا ہوں. تو کہتے ہیں پھر تم کر لو لیکن پھر شادیوں پہ اور اس پر نہیں کرو گے. میں نے کہا بالکل میرے اپنے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ میں نہیں کروں گا. سو میں نہیں کرتا. اور اس میں یقیناً ریونیو میں زمین آسمان کا فرق, کیونکہ اس میں ایک ایک شو کا آپ کو کروڑ مل جاتا ہے, 1.5-2 کروڑ مل جاتا ہے, ورنہ تو ہم بہت کم. سو اس لیے آپ کو کچھ کمپرومائز کرنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے.
اگر آپ کے والدین سامنے ہوں یا ان کے ساتھ کیا ہوا اور آپ وعدہ, نے کچھ اصول بنائے ہوں گے اپنی لائف. اصول بنائے, اور اس اصول سے بڑے مجھے اگر دیکھا جائے تو بڑے چیلنجز میرے پیش آئے ہیں, جس میں بڑے لیڈرز نے مجھے کہا کہ تم میرے بیٹے کی شادی پہ پرفارم کرنا ہے, میں نہیں کر سکا. پھر بعد میں پرابلمز بھی مجھے آئے, لیکن اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرنے سے پرابلمز تو آتے ہیں. لیکن آپ ہی کے گانے دوسرے لوگ آ کے گاتے ہیں شادی؟ بالکل گاتے ہیں وہ, کیونکہ شادیوں والے گانے ہوتے ہیں. تو باقی سارے لوگ کرتے ہیں, ہمارے جتنے بھی کولیگز ہیں, اور راحت سے لے کے نیچے تک جتنے بھی سارے ہیں کرتے ہیں, اور میں نے خود ان کو سنا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. وہ میرا خیال ہے, ظاہر ہے ان کے گھر سے کوئی اعتراض نہیں ہوا ہوگا. آپ کس کو زیادہ سنتے ہیں؟ کوئی فیوریٹ سنگر یا ملٹیپل؟ میرے ویسے نصرت صاحب فیوریٹ رہے ہیں. اچھا. نصرت فتح علی خان صاحب, میڈم نور جہاں صاحبہ, تو کیا کمال کے لوگ تھے, اور سریلے لوگ تھے, بغیر ٹیونر کے سریلے تھے. ہاں, تو یہ لوگ میرے. اور ابھی کے جو گانے والے ہیں اس میں ہیں کوئی آپ کے فیوریٹ؟ اس میں راحت اچھا گا رہا ہے. ہاں, راحت پھر میرا وہ ٹائپ ہے جو سن کے مجھے اچھا لگتا ہے, اور میں لگے کہ میں گا بھی سکتا ہوں ذرا تھوڑا بہت. اور بھی وہ گھرانہ کون سا ہے جس میں وہ گاتے ہیں عمرہ لنگیاں پباں پار, وہ والا گھرانہ بھی, اس کی بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. کہتے ہیں نیم کلاسیکل ٹائپ. خود ہی لکھتے ہیں اپنے سارے گانے, یا کبھی کسی اور کے لکھا بھی کوئی گانا گایا؟ نہیں, ابھی جو ریسنٹلی میں نے گایا ہے وہ میرا دل یار دے رنگ وچ رنگے عشق رنگ, وہ میرے ایک دوست ہیں عاصم رضا, عاصم چودھری, یہ ایک ڈی ایم جی آفیسر ہیں. یہ انہوں نے اس میں 2 بند جو بیچ میں بڑے خوبصورت لوگوں نے بڑے پسند کیے ہیں, وہ انہوں نے لکھے, اور وہ بہت اچھے شاعر ہیں. باقی زیادہ تر تو آپ کے, ہاں باقی موسٹلی کمرشل ٹائپ گانے ہیں نا. ایون رنگ رنگ بھی میں نے خود ہی لکھا تھا. اس میں شروع میں تو خیر میں ابھی بھگت کبیر کا ایک بند لگا دیتا ہوں, رینڈ پہ بابا بلے شاہ کا تو ہے ہی ہے, بیچ والا کلام جو ہے رنگ رنگ وہ سارا. میں چاہ رہا ہوں اس پہ پراپر ایک ٹاپک آگے لے کے آتے ہیں, ہم دو نعت پہ بھی انشاءاللہ. یہ جو جٹ چڑھیا کچہری اور اس طرح کے جو گانے تھے, یہ صرف کلچر کی وجہ سے یا کسی کے کہنے پہ یہ انسپریشن کیا تھی, اور ایک گانا لکھنے پہ آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہاں, آپ ڈفرینٹ سوال کیا آپ نے. میں تو سلو کوک پہ چھوڑ دیتا ہوں گانا, جیسے ہلکی سی آنچ پہ وہ پکتا رہتا ہے, اور دیر کے بعد جب بنتا ہے تو اچھا بنتا ہے. اوور نائٹ بھی کئی بن جاتے ہیں. یہ نچ پنجابن والا جو تھا, یہ ہم کوئی اور گانا بنانے گئے تھے, میں قبضہ کر لیا ٹیشن تے میں گڈی آپ چلاواں گا ڈوں ڈوں ڈوں, میری سائیکل ہولی چلدی سی میں گڈی فل پجاواں گا, سائیکل تے بہندے 2 بندے میں پوری قوم بٹھاواں گا, میں جھولے مائیاں دے داں گا, میں سب نو عیش کرا داں گا. یہ شروع ہوتا تھا گانا. اب یہ بنا رہا تھا میں, تو میرا کزن ٹیپو میرے ساتھ تھا. میں نے کہا ٹیپو کیسا بن رہا ہے؟ کہتا ہے بھائی اچھا ہے, لیکن اس میں پنجابی ٹچ نہیں آ رہا آپ کا. میں نے کہا تھوڑا جہا میوزک نو دے دے او پنجابی ٹچ, کچ کچا کچ کچ کچا. اس وقت کچ کچا کچ کچ آیا, پھر نچ مجا جن نچ مجا جن, یہ آ گیا نچ پنجابن. دیٹ از ہاؤ نچ پنجابن, اور وہ اوور نائٹ گانا بن گیا, اوور نائٹ ہٹ ہو گیا. اچھا, کنٹروورسیز کافی بنی اس پہ, پنجابن پہ بھی اور اس کے بعد پروین پہ بھی, چمکیلی پہ بھی. اس کو پھر آپ نے کیسے کہ وہ لوگ کیا کورٹ میں چلے جاتے ہیں؟ میری سمجھ میں بھی نہیں سمجھ آیا کر دیتے ہیں, اتنے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور گانوں پہ پتہ نہیں کیوں نہیں بنی کنٹروورسیز. شاید ایک گانا جب ایک خاص پاپولیرٹی کی لیول کراس کرتا ہے تو معاشرے تک پہنچ جاتے ہیں, ایسے لوگوں تک جہاں تک عام گانا نہیں پہنچتا, تو سیریس طبقے تک, تو وہ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ میں نے بڑے ایسے لوگوں کو, شاید ادیب رضوی صاحب تھے, اور ایسے بہت سارے لوگ جنہوں نے مل کے پھر جلوس نکالا اس میں ناچ پنجابن کو بین کیا جائے. میں نے کہا یار اس میں نے کیا کوئی ایسا کام نہیں لکھا جو ہوتا نہ ہو, اور ہر شادی میں نہ ہوتا ہو, گھروں میں. یہ تو یہاں پنجاب کا تو کلچر ہے, لیکن پھر بھی میں نے کہا شاید اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وائی ناٹ. میں نے اس کو پھر عطا اللہ قاسمی صاحب نے بھی ایک کالم لکھا, ابرار اگر ہو سکے اس کو مجاجن کر دے. میں پہلے ہی سوچ رہا تھا, تو ان کا میرا بڑا ذہن ملا, میں نے وہ مجاجن کر دیا. اسی طرح بلو دے گھر کنے کنے جانا, بلو دے گھر, تو وہ بھائی شادی کرنے کے لیے جا رہا تھا. اینی وے اس کے بعد پروین, تو وہ اس میں مطلب نان ادر دین چیف جسٹس آف پاکستان, انہوں نے سو موٹو نوٹس لے کے مجھے عدالت میں بلا لیا
سو موٹو نوٹس لے کے جسٹس بھگوان داس نے کہ یہ پروین والا گانا آپ نے کیوں لکھا ہے, یہ تو پورے معاشرے کو خراب کر رہا ہے. حالانکہ میں سوچتا ہوں ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک سانگ تھا, اور بے شمار اور گانے بھی ہیں جن میں نام ہے. تو جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا تھا جس کے اوپر انہوں نے یہ ریئیکشن لی. تو میں ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب جو ہمارے فیمس وکیل ہیں اور میرے وہ انکل بھی ہیں, ان کو لے کے گیا عدالت میں. انہوں نے کہا نہیں, باقاعدہ وہ لے کر آئیں آپ اپنا وکالت نامہ کی. جی. تو انہوں نے کہا یہ تو برار سیریس ہے. تو اس وقت یوتھ پارلیمنٹ بڑی ایکٹیولی چل رہی تھی. کہتے سب یوتھ پارلیمنٹ کی جتنی بھی پروینے ہیں نا, ان سے ایفیڈیوٹس لکھوا کے لاؤ کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو ہم نے بڑے ایفیڈیوٹس لکھوائے, اور سینیٹر کلثوم پروین کا بھی لکھوا لیا ہم نے. اچھا. تو ہاں, حالانکہ وہ کافی ماشاءاللہ 70 سال کی تھیں. تو جج صاحب نے دیکھ کے کہا یہ تو ساریاں بڑھیاں پروینہ نے. تو خیر وہ سرکاری وکیل, ایسی اس کی کوشش تھی جیسے اس کو کم از کم عمر قید ہونی چاہیے اس پہ. وہ کہہ رہا تھا جج صاحب کو, سر یہ ان کی عادت ہے سر, دیکھیں ذرا بلو دے گھر سر, ناچ پنجابن اور اب پروین. تو اچھا اس وقت دوسرے جج صاحب تھے کیونکہ بھگوان داس چھٹی پر گئے ہوئے تھے انڈیا. تو خیر وہ ذرا مائلڈ تھے میرے لیے, تو انہوں نے مجھے بری کر دیا. تو بعد میں وہ مجھے سرکاری وکیل کہتے ہیں برار صاحب آج ادھر بھگوان داس ہوتے نا, میں دیکھتا کہ آپ کیسے چھوٹ کے جاتے. میں کہا بس اللہ نے بھگوان سے بچا لیا. کیا خوبصورت لائن ہے, زبردست. برار بھائی تھوڑا سا اپنی شادی کے بارے میں بتا دیں. لو تھی ارینج تھی؟ نہیں, ارینج میں. اچھا, کب ہوئی تھی؟ 2005 میں. اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور بیگم ایک ہی ہے؟ ظاہر ہے. نہیں, یہ ہمارا سگنیچر کوشچن ہے, میں صرف آپ سے نہیں پوچھ رہا. میری ہر پوڈ کاسٹ میں ہر گیسٹ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی دوسری کسی کا ارادہ ہے یا, بلکہ میں نے تو دیکھا ہے آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. ہاں, تو کیا بیگم سے ڈرتے بہت ہیں یا ویسے ہی آپ ایک کے قائل؟ نہیں, ایک ہی کے قائل ہونا بھی ایک کا چاہیے. مطلب میں تو ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ وہ جو کونج ہوتی ہے نا, وہ آپ کو پتہ زندگی میں ایک ہی شادی کرتی ہے. یعنی ایک کونج کا جو جوڑا ہے, جی, ان کو آپ ان میں سے ایک اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کو خوبصورت میل یا خوبصورت فیمیل لا کے رکھ دیں, تو جو اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے وہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ساری زندگی. اچھا, اس لیے یہ گانوں میں ہوتا ہے ودی کونج واگوں کرلاواں, یا مطلب تڑپنے کی بات کونج سے اس وجہ سے ریلیٹ کی کیونکہ کونج دوسری شادی نہیں کرتا یا کرتی. ہاں جی, کتنا بڑا ہے اس کا ایک دیکھے عجیب معاملہ ہے. کریکٹر کہہ لیں یا کریکٹر تو نہیں کہنا چاہیے. اللہ نے اگر شادیاں حلال کی ہیں تو اس کو پھر کریکٹر ہم نہیں کہیں گے. یقیناً اس میں بھی ایک مصلحت ہے, اور میرا قطعاً اس چیز کو جھٹلانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا. جو اللہ نے پروویژن عطا فرمائی ہے اس میں یقیناً ایک ڈیپتھ ہوتی ہے, لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ انصاف نہیں کر سکو گے. تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ اوقات میں رہیں. بچے آپ کے بھی, ان کو بھی شوق ہے, بیٹے کو شوق ہے میوزک بنانے کا؟ شادیوں کا نہیں, شادیوں کا بالکل نہیں, کیونکہ وہ بچے ہیں. ٹاپک تھا نا, تو میں نے کہا محمد طاہا اب کافی 17 ایئرس کا ہو گیا نا. ماشاءاللہ. جی, کیونکہ اتفاق سے وہ پوچھ رہا تھا اس دن, یہ بابا یہ شادی کا پروسیس شروع کیسے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے بہت سادہ آدمی ہے وہ, یا شاید اسے آپ کا میسج دیا کہ ویسے نہیں, میسج نہیں دیا, بالکل نہیں. وہ ہے لیکن ڈیپ آدمی ہے بڑا. جب بالکل چھوٹا تھا تو نئی بات چیت کرنا سیکھی, تو اس نے میرے سے عجیب سوال کیا ایک بار. میں نے کہا محمد طاہا کیا سوچ رہے ہیں؟ کہتا بابا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم کیوں ہیں, ہم سب کیوں ہیں. تو یہ وہ اس طرح بھی سوچتا ہے. اور میوزک کا شوق ہے ان کو, یا وہ اپنے, کیونکہ کرکٹ وغیرہ میں تو ہم نے دیکھا ان کو, ہاں تو میرے خیال ان کا اسپورٹس مین ہے, بلکہ اس نے ایچ ایس این کالج کا ریکارڈ توڑا ہے ہائی جمپ میں. ماشاءاللہ. ہاں جی, ماشاءاللہ. اور اچھا ایتھلیٹ ہے. سارے ٹیچرز اس کے جو یہ جو گیمز والے ہوتے ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں دے دیں. کرکٹ والا کہتا ہے ہمیں دے دیں, اس کی بالنگ بڑی فاسٹ ہے. اور باسکٹ بال والا کہتا ہے اس کی ہوا میں اسٹے بہت اچھا ہے, وہ ہمیں دے دیں. تو میں نے کہا آپ فی الحال یہ ہمیں ہی دے دیں تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا اکیڈمکس پہ توجہ دلائیں. چلیں اللہ کرے جی ہم انہیں فیوچر میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا دیکھیں کہیں پہ, جس طرح سے وہ ہے ماشاءاللہ. ابرار بھائی یہ سارے کام آپ کر رہے تھے, میوزک بھی سب کچھ, یہ کام کہاں سے شروع ہو گیا؟ صغرا شفیع میڈیکل کمپلیکس اور سہارا فار لائف ٹرسٹ اور لوگوں کے لیے کام کرنے کا جذبہ, یہ اچانک سے تھا یا یہ بھی کوئی بچپن سے تھا اور پھر آپ نے اس کو آرگنائز بعد میں کیا؟ اچھا, مجھے لگا میری 2 زندگیاں ہیں. ایک زندگی میری والدین سے پہلے کی ہے, ایک ان کے بعد کی ہے.
اور یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ایک آپ کی وہ زندگی چل رہی ہے, اللہ کرے یہ چلے والدین کے ساتھ, اور ایک وہ ہوتی ہے جو والدین کے بغیر ہوتی, وہ پہلے جیسی کبھی بھی نہیں رہتی. ماں کے جانے کے بعد دنیا میرے لیے بالکل بدل گئی تھی, ہر چیز میرے لیے مختلف. حافظ صاحب ہیں تو حافظ صاحب بھی مجھے مختلف نظر آتے تھے, تو اس لیے خوشیاں جیسے نہیں تھیں. پہلے ارادے کچھ اور تھے کہ پیسوں سے یہ منانے گے, جہاز خریدنا ہے فلاں, لیکن ان کے بعد پھر یہی سوچا کہ اب غم کو کم کیسے کرنا ہے. تو اس وقت شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ بڑی ہوتی تھی, تو میرے ذہن میں آیا یار میری ماں کسی سے کم نہیں, بڑی نیک خاتون تھی. ہمیشہ کہتی تھی میں رمضان المبارک سے چلی جاواں نا, تو 15 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا بھی لیا. تو میں نے کہا ان کے نام پہ ہم نے ہاسپٹل بنانا ہے انشاءاللہ. بلکہ میں چاہوں گا آپ تھوڑی ڈیٹیل بتائیں, آپ نے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے جہاز خریدنے کے لیے, ایسے ہی تو میں لوگوں کو اس سے میں چاہتا ہوں آپ پلیز بتائیں کتنے آپ نے, کیا پلان تھا آپ کا؟ 70 سے 80 لاکھ کے درمیان ایک سیسنا ہمیں مل جاتا تھا, ٹوین انجن نہیں سنگل انجن, وہ کھڑا تھا وہاں پشاور میں. تو میں نے وہ دیکھا اور پسند کیا اور سوچا کہ اس کا ایڈوانس اماؤنٹ کر دیتا ہوں, اور پھر فلائنگ پائلٹ لائسنس وغیرہ بھی مل جاتا ہے آپ کو, کچھ آرز کرنے پڑتے ہیں. تو گاڑی اپنی مرضی کی میں نے ہونڈا اکارڈ لے لی تھی, تو جہاز کا ارادہ تھا. تو بس انہی دنوں میں 4 فروری 96 کو میں مدر پاسڈ ہوئے, اور میں ہی کمرے میں تھا جب رمضان المبارک تھے. میرے کزن ریاض, ان کا فون آیا ہوا تھا, اس زمانے میں وہ TIP والے دوسرے فون ہوتے. تو امی پاس سے بھی گزر کے گئی, میں نے ان کو پکڑ کے پیار کیا نا بازو پہ, تو کہتی ہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک, مجھے جانے دو, نماز پڑھنی ہے. میں نے تو میں ان کو ہمیشہ, ان کے بازو بہت مزے کے ہوتے تھے, جیسے تکیہ نہیں ہوتا, وہ میرے لیے تو تکیہ ہی تھا, نرم نرم سے اس پہ میں سر رکھ کے سوتا تھا, تو مجھے ان پہ بہت ہی پیار آتا, تو میں ان کو پکڑ کے چومتا ہوتا تھا. تو خیر وہ امی گئیں, وہ میری ان سے آخری ملاقات تھی, یہ نہیں مجھے پتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے فون اٹھایا اور میں نے کمرے میں جانا تھا چابی لینے کے لیے. میں گیا تو اسٹل لیٹی ہوئی تھی. تو میں نے کہا اچھا, ہم بچپن سے امی کو دیکھتے تھے پیٹ ہل رہا کہ نہیں ہل رہا, بچے دیکھتے ہیں شاید کہ میری ماں زندہ ہے نا, ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ زندگی کا بہت بڑا فیئر ہوتا ہے میرے ماں باپ نہ چلے. اور میرا تو سب سے چھوٹا تھا, بیبی تھا, مجھے تو بہت ہی زیادہ تھا نا, سینسیٹیو بھی بہت تھا. تو وہ میں نے دیکھا تو نہیں ہل رہا تھا, مجھے لگا نہیں ہل رہا. میں نے پھر دیکھا تو مجھے لگا ہلا. پھر میں نے چابی اتاری, میں جانے لگا. پھر میں واپس آیا اور میں نے غور سے دیکھا. میں نے کہا یہ بالکل سٹل کیوں ہے, بالکل نہیں ہل رہی. میں پاس جا کے دیکھا تو نہیں ہل. میں نے کان لگایا چیسٹ پہ, دھک 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 دل کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا دل کی آواز تو آ رہی ہے, وہ میرے اپنے دل کی آواز تھی. پھر میں نے کہا یہ کیا ہے. پھر میں نے ان کو پریس کیا تو مجھے ریسیسیٹیٹ بھی نہیں نہ کرنا آتا تھا. یہ بھی سب کو آنا چاہیے کہ اگر کوئی ہارٹ بلاک ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو آپ نے ریسیسیٹیٹ کرنا ہے اتنی دیر تک. بڑا ضروری ہے یہ, فرسٹ ایڈ سیکھنا ہی چاہیے. ہر گھر میں کم از کم ایک فرسٹ ایڈر ضرور ہونا چاہیے. خیر میں پھر وہیں پاس بیٹھ گیا اور درود شریف پڑھنے لگا. نہ مجھے رونا آئے نہ مجھے کچھ سمجھ آئے کہ یہ چلی گئی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. دوسرے کمرے سے سب آوازیں آ رہی ہیں ہنسنے کی, یہ سر میرا, اب ان کو جب پتہ چلے گا تو کیا ہوگا. خیر وہ میں نے ان کو بتایا, ابو پریشان تھے, ایسے چشمہ لگا کے بار بار دیکھتے تھے. ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے, اٹھو تو صحیح. میں کیا اٹھو, کی ہو گیا, ہیلو, او ہو. اس طرح تو مجھے پھر بڑا سخت رونا آیا. میں نے کہا ابھی اٹھا رہے ہیں, انہوں نے اٹھنا کوئی نہیں. رونے لگے سارے, تو میں نے ان کو روک دیا. میں نے کہا جو ہونا تو ہو گیا, پڑھے درود شریف. تو ویسے میں نے بڑی ہمت دیکھی ہے اپنے, بڑے نیک لوگ ہیں میری جو بہنیں ہیں. میں کہتا ہوتا ہوں ایسے ہاتھ کرتی ہے نا تو اللہ دعا سن لیتا ہے. میں بھی جو ہوں ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں. تو وہ ایک ان میں سے کہتی ہے اللہ آپ نے ہم سے ہماری سب سے پیاری چیز لے لی اور ہم نے آپ کے فیصلے کو قبول کیا. 10 منٹ بھی نہیں ہوئے ابھی. اس موقع پہ یہ بات کرنا بہت بڑی بات ہے, بعد میں تو سبھی صبر کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی 10 منٹ کے اندر کہتی ہے ہم نے آپ کے اس فیصلے کو قبول کیا, اب آپ ہماری امی کو بخش لیں. اچھا اس وقت واقعی مجھے ایک دھچکا سا لگا. میں نے کہا کیسے لوگ ہیں یہ میرے ارد گرد. تو امی کا دیا ہوا مطلب جو اللہ کے اوپر یقین بھروسہ وہ تھا اتنا سخت تھا, اور موت سے اتنی بے تکلفی تھی
کہ ہر وقت ذکر کرتی رہے. ہم کہتے تھے کیا آپ ہر وقت موت کو, کہتے تھے بیٹا یہ برحق ہے, ہم سب کو فیس کرنا ہے, آپ لوگوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو امی ہماری بڑی اس طرح کی تھیں, سوچ سے زیادہ اتنی فرینڈلی. میرے دوستوں نے آنا تو انہیں مزے مزے کی چیزیں بنا کے کھلانا. اخلاق میں کہتا ہوں کمال تھا میرے والدین کا. آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کے اچھے اخلاق, ان کی ٹریننگ کی وجہ سے. جو خامیاں ہیں وہ میری اپنی ہیں, ان کا ذمہ دار میں خود ہوں. جو اچھی چیزیں ہیں وہ میرے والدین کی وجہ سے. سو اس لیے میرا ہمیشہ زور ہوتا ہے کہ اپنا اخلاق اچھا کر لیں. بحیثیت قوم ہم اپنا اخلاق اچھا کر لیں اور اللہ پہ رزق کا ایمان پورا کر لیں کہ رزق جتنا اللہ نے دینا ہے کوئی نہیں لے سکتا ہم سے, وہ مل جائے گا تو اس کو حلال کر کے کھا لیں, اللہ بڑی عزتیں دے گا ہمیں. یہ بس ذہن میں دو چیزیں رکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھے اخلاق والے جنت لوٹ کر لے گئے. تو اگر اخلاق اچھا کر لیں گے نا بڑی کامیابیاں ملیں گی, ہمیں سوچ بھی نہیں ہم سکتے. بس میری تو یہ ایک آج کل ایک مشن ہے کہ میں نے کوشش کر کے لوگوں کو بتانا اخلاق ہم اپنا بہتر کر لیں. اس میں میں بھی شامل ہوں کہ میں بھی مستقل اس کوشش میں ہوں. تو بس والدہ چلی گئی جی, بس یہ پھر وہی جو پیسے تھے وہ آپ نے پھر اس سے یہ پروجیکٹ شروع کر دیا. الحمدللہ. ابرار بھائی, میرے پاس جب بھی کوئی شوبز کی فیلڈ کے لوگ آتے ہیں نا, میں ان سے مذہب کا ٹاپک لازمی ڈسکس کرتا ہوں. ایک اس وجہ سے کہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ادھر کیا نا, ان کو تو مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کو تو کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا, نماز بھی نہیں. آپ ماشاءاللہ نعت اتنی خوبصورت, اور صرف خوبصورت پڑھنے کی بات نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ آپ کی نعت سنی تو دیکھا ہے کہ آپ آنکھیں نم ہیں, یعنی آپ کسی اور دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. تو آپ کا یہ والا پہلو ہے, تیرے رنگ رنگ آپ نے, پھر اس کے بعد پرائیویٹ محفل میں آپ نے بہت ساری نعتیں اپنے ویسے لائیو بہت ساری پڑھی ہیں. تو یہ آپ کا یہ بھی بچپن سے تھا اور اس کو آپ ساتھ ساتھ لے کے چلے یا اچانک؟ اور آپ نے خود بھی نعت لکھی بھی ہوئی ہے, میں چاہوں گا وہ آپ ہمیں سنائیں بھی پلیز. بچپن سے ہی تھا نعت شریف. اصل میں جو گھر میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, سٹوریز ان کی بچپن سے ہمیں سونے سے پہلے سنائی جاتی تھیں, وہ ساری ذہن میں رہتی ہیں. اور وہ محبت, تو آنکھیں تو نم ہو ہی جاتی. اور پھر آپ بچپن کی سٹوریز کو اگر سائیڈ میں بھی رکھ دیں, جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے نا, جب اس کو ہم پڑھتے ہیں نا آنیسٹلی, تو میں واقعی کہتا ہوں کہ اور کوئی دنیا کی ایسی شخصیت ہے ہی نہیں, نہ ہو سکتی ہے یار. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اگر نوٹ کریں نا, دھیان سے پڑھیں, تو آپ کو ان کے پیچھے اتنا بڑا میسج نظر آئے گا کہ سینسٹیوٹی کی انتہا, کہ یعنی وہی اچھے اخلاق کی اور محبت کی. کہ جا رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ, تو کسی صحابی نے, بچے کھیل رہے تھے تو اپنے بچے کو بلایا اونچی آواز میں, تو آپ سر نے منع فرمایا کہ آہستہ بولو, ان میں سے کچھ یتیم بچے بھی ہیں, وہ کہیں گے اگر آپ میرے آج والد زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھے اس طرح بولا. سوچیں ذرا کہ ان بچوں کی جگہ پہ رہ کے بھی سوچیں, لیول تک جا کے سوچا, یعنی وہ بچوں کے لیول پہ جا کے بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا سوچیں گے. اور پھر ایک پوڈل نے بچے دیے ہوئے ہیں, ہاں جی, چھوٹے چھوٹے وہ جو پپیز ہیں, تو پورے قافلے کا روزہ نہیں, قافلے کا رخ چینج کر دیا کہ پیچھے والے جو ہیں قافلے والے, ان کو فیملی کو ڈسٹرب نہ کریں, کتے کی فیملی کو. سوچے ذرا. اور ہم کتنا حقیر جانتے, ٹھڈے مار کے مطلب گزرتے ہیں ویسے, تو انہیں تاکہ بچے اس کو جدا نہ کر لے یا کچھ. تو یہ اخلاق کا آخری معیار جو تھا نا, وہ ویسا ہو نہیں سکتا, مگر یار ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا. تو ان کی محبت الحمدللہ, میں کہتا ہوں ہم جتنے بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور جیسے بھی لوگ ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو محبت تو پھر سب کو ہے نا. یہ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ گناہ گار ہیں کہ نہیں ہیں, کتنے زیادہ, یا شو بزنس میں ہے یا نہیں. میرا شو بزنس کا ایک دوست مجھے اکثر کہتا ہوتا ہے یہ بہت فضول آدمی ہے, یہ اس طرح کے گانے گاتا ہے اور پھر یہ جو ہے نا منافقت کرتا ہے, مذہبی منافقت کے, ایسی ایسی باتیں نہ پھر کرے. میں نے کہا کیوں نہ کریں, ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے, ہم کریں بھی. اور میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس پہ میں عمل درآمد نہ کرتا ہوں. یعنی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ نماز پڑھنی چاہیے, اگر نہیں پڑھتے تو پھر تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے, یا کہلوا دینا چاہیے لوگوں سے. اگر آپ پہلے تو خود ہی پڑھنی چاہیے. تو خیر میں نے پھر یہ شروع سے ہی, پھر نعت میں نے ایک ہی لکھی ہے زندگی میں, اگر آپ کہتے ہیں تو میں پلیز. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا, میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا, وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا. سبحان اللہ. وہ دور مصطفیٰ تھا
میں مدینہ نبی میں تھا. صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے یہ ہے حضور، ہے مگر سیاہ کار. مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا. طے ہوا اثر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری. تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا. صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا. سو بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح. یہ بھی کہہ رہے تھے خام خواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا. وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے. فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی. نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا. پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے. کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں. پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں. اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے. وہ آسماں کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی. میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی. دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا. گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سب ہی سمت مسجد رسول کے. وہ دھڑکنیں عجیب تھیں، وہ کپ کپی کمال تھی کہ آنکھ اشک بار تھی، سراپائے ملال تھی. روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ. دل میرا دھڑک 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 دھڑک. ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے. مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان. دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹ حضور پہ کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے. یہ نہ ہو کہ پھیر لے حضور چہرہ کمر. جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا. نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم. بس میں ابھی یہاں تک پہنچا ہوں جی، آگے دعا کریں کہ آگے بھی جا سکوں. سبحان اللہ. اچھا تو یہ داڑھی رکھنے کی یہ تھا پیچھے پس منظر اس کا. اچھا ابرار بھائی، آپ نے وہ بیبی شک ڈو بلکہ اس پہ آپ نے بیگم شک کر دی ہے. اور جب خان صاحب کی کارکردگی تھی اس پہ آپ نے کوئی نظم ایک سنائی تھی، آؤ مایوسی پھیلائیں. ہاں، 3 سالہ کارکردگی کے موقع پہ تو وہ میں چاہوں گا سنائیں اور اس کا بتائیں مایوسی پھیلائیں. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، اندر آپ نے بتا دیا. بیسکلی تو وہ ٹانٹ ہے نا. جی جی کہ ایسا نہ کریں. جی جی. لیکن ہماری قوم الٹا چلتی ہے نا. تو آپ جب میں کہوں گا نا یار آؤ مایوسی پھیلائیں تو وہ کہیں گے نہیں، مایوسی بری چیز ہے، ہم نے نہیں پھیلانی. تو اس کو غور سے سنیں ذرا. یہ ہے کہ آؤ مایوسی پھیلائیں، آؤ کچھ اخبار اور چینل مل کر آگ لگائیں. آؤ مایوسی پھیلائیں. اچھی خبر کہاں بکتی ہے؟ بکتی ہے مایوسی، یا پھر بکتی ہے جاسوسی. دیس کا دشمن بن کے خفیہ ہاتھ سے ہاتھ ملائیں. آؤ مایوسی پھیلائیں. سوکھ گئی ہے ڈالی ڈالی، ڈاکو اپنے باغ کے مالی. اپنے فوجی دیس کے دشمن اپنا ایٹم بم بھی جالی. ایسی جھوٹی باتیں کر کے لمبے نوٹ کمائیں. آؤ مایوسی پھیلائیں. 10-10 لاکھ روپیہ دے کے فرقے کچھ بنوائیں، پھر 20 لاکھ روپیہ دے کے آپس میں لڑوائیں. جیتی رے بس اپنی پتنی، بھاڑ میں گئی محب وطنی. دیس نے سانو دتا کیے، دیس نے سانو دتا کیے پاٹا چگا چھجا کالر. دوجے پاسے نالے ویزا، نالے جیب چ ڈالر ہی ڈالر. واہ. اچھا ابرار بھائی، آپ نے جو نظم سنائی ہے اور خان صاحب کو بھی آپ نے ذکر کیا ہے، میں پرسنل آپ سے بات کروں گا، پولیٹکس پہ میں نہیں جا رہا زیادہ. آپ کی خان صاحب سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی، اور آپ کے ان سے جو تعلقات، جو دوستی ملاقاتیں، اس کا کوئی حال احوال بتائیں ہمیں. میں خان صاحب سے پہلے تو فون پہ ہی ملاقات میری ہوئی. جب میں نے ہاسپٹل بنانا شروع کیا تو میں نے فون کر کے نا کوئی گائیڈنس لینی تھی. کوئی شوکت خانم سے، کوئی ان کی مارکیٹنگ کے ہیڈ تھے تو جو سہارا کو جوائن کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ چھوڑ کیوں رہے ہیں. تو میں نے کہیں سے نمبر لیا تو خان صاحب کا نمبر آ گیا. میں نے ان کو فون کیا تو ہی پکڈ اپ دا فون. اس وقت تو بڑے اویلیبل ہوتے تھے. تو میں نے کہا میں ابرار. ہاں ابرار کیا حال ہے؟
تو میں نے کہا جی اس طرح سے ایک بندہ ہے, تو وہ کہہ رہا ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہاں سے. کہتا ہے ہاں فراڈیا ہے وہ, ہمارے پاس تھا یہ, لیکن ٹھیک ہے تم اس کو رکھ لو, یہ شور وور مچا لیتا ہے اور فنڈز اکٹھے کر, لیکن اس کے ہاتھ میں فنڈز نہ دینا. ٹھیک ہے. سو ہی گیو می اے ویری گڈ ایڈوائز. تو آف اینڈ آن میں ان سے ایڈوائز لیتا رہتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے. ایک بار ایک بندے نے فون کیا, ہم اتنے کروڑ ڈالر پتہ نہیں لاکھ ڈالر اتنے آپ کو بھجوا دیتے ہیں اور اس میں سے اتنے لاکھ ڈالر آپ ہمیں دے دیجیے گا. تو میں نے کہا ہم کیسے دے سکتے ہیں, ہمارا, میں نے سہارا سے پوچھا, انہوں نے کہا جی باہر تو نہیں نکل سکتے پیسے, ہمارا جو اکاؤنٹس کا سسٹم ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہا ہے, وہ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ شوکت خانم کے ساتھ بھی ہماری ڈیل ہوئی ہے, فلاں کے ساتھ بھی, فلاں کے ساتھ بھی. تو میں نے کہا انہوں نے کیسے کر لی؟ تو ہمارے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے, ہمارا نہیں خیال انہوں نے کی ہوگی. تو پھر میں نے خان صاحب کو فون کیا, تو میں نے کہا اس طرح سے ہے. تو انہوں نے بھی انہوں نے کہا یہ فراڈ ہوتے ہیں, اس طرح کے لوگ آتے ہیں, وہ آئی ڈونٹ نو شاید آئی ڈی جو کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں وہ چوری کیے ہوتے ہیں, فراڈس. تو ان کو بالکل نہ ان سے کرنا کوئی ڈیل. تو میں اس طرح کے مشورے ان سے لے لیتا تھا تاکہ ہم غلط نہ جائیں. تو ان کے ساتھ بات چیت تھی. لیکن بعد میں خیر ہماری ایک ٹی وی کے پروگرام میں ہم لوگ ساتھ تھے, حامد میر کے پروگرام میں, اس میں بات ہو رہی تھی. تو اس میں انہوں نے میرے سے پوچھا, ریلی ہم کر رہے تھے 30 اکتوبر کو خان صاحب کا جلسہ تھا, 27 اکتوبر کو ہماری ریلی ہو رہی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ آج کل ریلیوں کا سیزن ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے بھی کہا, میں نے کہا جی انصاف ہونا چاہیے, اس میں رول آف لا بڑا ضروری ہے ملک کے اندر, اور جب تک وہ نہیں ہوگا نا چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تو اس کے بعد خان صاحب سے انہوں نے پوچھا, حامد میر نے, تو انہوں نے کہا کہ ابرار نے بڑی اچھی بات کی کہ رول آف لا بڑا ضروری ہے, کی چیز وہی ہے ہماری. تو اس کے بعد وہ آپ کو پتہ ہے 30 اکتوبر کو بہت بڑا ایک وہ ہوا. اچھا اس سے پہلے خان صاحب سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں تم بھی کر رہے ہو ریلی؟ میں نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں ملنا نہیں چاہیے. تو میں نے کہا جی کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ ضرور. تو کہتے ہیں میں جا رہا ہوں چائنا, تو واپس آتا ہوں میں, تو پھر ملتے ہیں. چل میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اکتوبر میں ریلی کے بعد وہ چائنا چلے گئے, واپس آئے تو پھر میں نے ان کو مبارکباد کے لیے فون کیا کہ ماشاءاللہ آپ کا اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے. تو مجھے لگا کہ جیسے لوگوں نے تو ریفرینڈم کر دیا یہاں پہ کہ ہمیں یہ چاہیے. تو کہنے لگی یار آ جا پھر ساتھ. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ میں اس وقت اپنی پولیٹیکل پارٹی ایک بنانے کی وہ سوچ رہا تھا, اور میں نے کافی ورکنگ کر لی تھی, بڑے بڑے اچھے لوگ آن بورڈ ہم نے لے لیے, لیکن مجھے لگا خان صاحب پہ لوگوں نے آمین کہہ دیا ہے. تو میں نے کہا ایک نئی مسجد بنانے کی تو کوئی تک نہیں, لیٹس گیو ہم آل دی اسٹرینتھ. ہاں یوتھ پارلیمنٹ میں بھی کوئی 3-4 لاکھ نوجوان تھے. میں نے پھر سب کو کہا, میں نے کہا لیٹس جوائن ہم, کیونکہ ساری وہی باتیں ہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین, اور میں نے کہا لیٹس سپورٹ ہم. تو اس وقت ہم پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو. اور ابھی آپ کا کوئی فیوچر میں ارادہ ہے پالیٹکس میں؟ دیکھیے ایک چیز میرے سے بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی اور پارٹی جوائن کریں گے. میں نے نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے, نہ میں نے کی ہے, نہ میں نے کوئی چھوڑی ہے. میں نے پالیٹکس سے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہوں, بریک لیا. باقی بات میں دیکھیں گے انشاءاللہ جو بھی حالات ہوں. دیکھیے مقصد تو یہ تھا نا کہ اتنا کام ہو سکتا ہے, اتنی پالیسیز چینج ہو سکتی ہیں جو مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ اس ملک کو بلینز آف ڈالرز لے کے دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, کئی لوگوں کی دوڑ ہوتی ہے الیکشن جیت جانا, پھر نہیں سمجھ آتی کیا کرنا ہے. ہماری یہ ہے, ہمیں آئیڈیا ہے کہ کہاں سے پیسہ دنیا سے آ سکتا ہے. الٹیمیٹلی تو اکانومی امپروو کرنی ہے نا. تو اگر وہ موقع اس وقت ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے آپ کو کہ آپ ملک کے لیے کچھ کر سکے, تو جو آلریڈی ہم کر رہے ہیں سہارا کی صورت میں ہم وہ تو کرتے رہے نا, بجائے اس کے کہ ہم بالکل ہی یا کہیں ڈر کے چھپ جائیں یا جیل میں جا کے بیٹھ جائیں. حالانکہ جیل میں بیٹھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قد بہت بڑا ہوتا ہے, سیاسی قد بہت آگے نکل جاتا ہے. باہر گھومنے پھرنے سے لوگ کہتے ہیں ڈر گیا سی, فلانا ہو گیا سی, لیکن یہ کینسر پیشنٹس جو اس وقت مر رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں, ان کو بھی آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے. بے شمار اور چیزیں ہوتی ہیں, آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. خان صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ سلیمان اور قاسم کیوں نہیں آتے پاکستان, تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ان کے لیے خطرہ ہے. اب وہ یہاں پہ اگر ہوتے, وہ ان کو پکڑ لیتے تو خان صاحب کی پوزیشن بڑی خطرے میں, کیونکہ اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے. یہ ایک چیز ہے, تو قرآن میں کہا گیا نا. ہاں قرآن میں. تو اس لیے ہم نے بہت ساری باتیں میں نہیں بھی کر رہا ہوتا, لوگوں کو خود ہی
समझनी चाहिए. अच्छा अबरार भाई, अभी आपने सहारा की बात की, तो सहारा के बारे में थोड़ा सा बताएं. आपके ओवरऑल कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कितने सालाना आप स्पेंडिंग कर रहे हैं, और वो लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो आपके साथ सहारा के साथ मिलकर काम करना चाहें तो डोनेशन का क्या तरीकाकार है? सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. एक सहारा हॉस्पिटल है जिसे सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स कहते हैं. उसमें 60 लाख मरीजों का इलाज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. बेशतर का इसमें से मुफ्त हुआ इलाज, और 23 साल से ये हॉस्पिटल चल रहा है. फिर मेडिकल कॉलेज है जिसमें से 4 बैजेस जो है, चौथा बैच अभी पास आउट हो रहा है डॉक्टर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. फिर अलाइड कॉलेजेस हैं, टोटल 6000 बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, माशाल्लाह. फिर कैंसर हॉस्पिटल है, यानी ये बढ़ रहा है आगे माशाल्लाह. 23 सालों में पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3, और अब अभी जल्दी तेजी से ग्रोथ आगे मुमकिन होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़. फिर डिजास्टर जब आता है तो हम, आपको पता है, पेश होते हैं. बिल्कुल माशाल्लाह. हज़ारों लाखों टन राशन हमने फराहम किया. 5000 फाइबर ग्लास स्टील स्ट्रक्चर के घर बना के दिए ज़लज़ले के लिए. हमने 1300 पक्के घर बना के दिए सैलाब ज़दगान के लिए जनूबी पंजाब में. तो ये हम करते रहते हैं जब भी ज़लज़ला, सैलाब, कोई ऐसी चीज़ आए. सवात और बुनेर की डिस्प्लेसमेंट में भी. तो अभी हम आगे जो हॉस्पिटल है उसमें एक बड़ी चेंज लेकर आ रहे हैं कि उसमें कार्डियक यूनिट भी बनाने जा रहे हैं. सो अगर आप लोग साथ शामिल होंगे तो दिल के मरीजों का भी हम ख्याल रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. उनका भी इलाज, स्टंटिंग है तो वहाँ हो जाएगी, ऑपरेशन है तो वहाँ पे हो जाया करेंगे. तो उसके लिए अकाउंट नंबर मैं आपको दे देता हूँ नीचे, अगर आप डिस्प्ले कर दें. हाँ, लेकिन ये है कि ये मेरी अपनी ज़कात भी सहारा में जाती है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि ये पैसे कैसे इस्तेमाल होने हैं और किस तरह सिस्टम्स बने हुए हैं. जो ज़कात का पैसा है वो हम मुफ्ती साहब की हमने ऑन बोर्ड लिए हुए हैं, और उनकी हिदायत के मुताबिक हम जो इस्लामी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक इस्तेमाल, क्योंकि वो साल के अंदर अंदर ख़त्म करने होते हैं ज़कात वाले पैसे, और फिर वो डायरेक्ट किसी के ऊपर लगते हैं तो वो वहाँ पे लगा दिए जाते हैं. तमलीक एक तरीक़ाकार उसके ज़रिए. तो खैर बाकी जो मामलात हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड लोगों को पता ही है मोस्टली, तो इसलिए अगर आप इसमें डोनेट करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ तो फ़ायदा होगा. और फिर अच्छी बात यह है कि देखें इतने सालों में जब शुरू किया था तो सहारा बिल्कुल बेबी की तरह था, और अबरार उस वक्त करोड़ों में था. अभी सहारा अरबों में चला गया है माशाल्लाह, और अबरार अभी भी करोड़ों में है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी. लेकिन ये कि मोस्टली जो पैसे आते रहे मेरे पास वो सहारा में ही जा रहे थे, लेकिन अबरार अरबों खरबों में हो गए नेकियों में इंशाल्लाह. आखिरत असल बात तो हमारे वालिदैन की, हमारे वालिदैन की जन्नत मिल जाए हमें इसके ज़रिए इंशाल्लाह अज़ीज़. मकसद ये था बताने का कि ये दुनिया बड़ी आर्जी है, इसलिए हमारे एक बुजुर्ग कहा करते हैं कि जितने लोग हैं हम करोड़ोंपति होके जाना चाहते हैं, दुरूद शरीफ में कितने करोड़पति होके जाते हैं. तो फिर साथ बताते भी हैं कि अगर आपकी उम्र इतनी है तो आप दिन में इतनी दफ़ा पढ़ेंगे तो इतने साल में आप करोड़ कर. इसरार भाई 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं दुरूद शरीफ में माशाल्लाह. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ठीक है, लेकिन यह है कि जिस तरह होना चाहिए उस तरह का नहीं है. दुरूद शरीफ में हमें हम वैसे मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन अल्लाह करे हम करोड़पति हो चुके होंगे. हम खुला पढ़ते हैं पता नहीं चलता, लेकिन उन्होंने साथ मीटर रखा होता है, उससे फिर यह है कि आपको पता चलता रहता है, ज़रा सेटिस्फेक्शन मिलती है. बिल्कुल. मैं ये बात भी इसलिए कर रहा हूँ कि कई लोगों ने शुरू कर देना है. हाँ इंशाल्लाह. एक दफ़ा एक आंटी कहती हैं कि एयरपोर्ट पे इधर आओ ना ज़रा तुम. मैंने कहा जी तस्बीह कर रही थी, मैंने तुम्हें शुक्रिया अदा करा. मैंने कहा जी किस बात का? कहती हैं तुमने टीवी में बैठ के बताया कि तुम अपने वालिदैन के 2 नफल पढ़ते हो. तो मैं सोच रही थी ये सिंगर सा है, गुनाहगार सा, तो मैं इतनी इबादत करती हूँ, मेरे वालिदैन गए, मैं 2 नफल ही नहीं उनके लिए पढ़ती. तो मैंने उस दिन से शुरू कर ली, तो मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था. एक अच्छा अमल शुरू हो गया ना, हो सकता है सैकड़ों लोगों ने शुरू किया. हाँ, हम जिनका पता ही नहीं है. बिल्कुल. तो ये बात सुन के हासिल गजल शेर ये नोट किया करें बीच में से. एक जो मैंने वो बच्चों की तरबियत के हवाले से बात की थी, हराम और हलाल का फ़र्क, और उनके अर्ली चाइल्डहुड में उनके जहन में डालना है. और एक इस तरह की चीज़ नोट कर लिया करें कि आप नफल शुरू करने वाले हो जाए. ओवरसीज भी आपका कोई है चैप्टर सहारा का, या ओवरसीज पाकिस्तान में ही फंडिंग करें इसको? नहीं, हमारा यूके में भी रजिस्टर्ड है. ठीक है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं. हमारे पास रजिस्टर्ड चैरिटी है, उसमें टैक्स एग्जाम्पशन मिल सकता है. अमेरिका में भी टैक्स एग्जाम्पशन स्टेटस है हमारे पास 501c. ऑस्ट्रेलिया में भी रजिस्टर्ड है, कनाडा में भी रजिस्टर्ड इदारा है. माशाल्लाह.
تو وہ اسہارا کی ویب سائٹ پہ سارے اکاؤنٹ سامنے ویب سائٹ چلا دیں گے تاکہ لوگ اس میں تعاون کر سکیں. ابرار بھائی بس کلوزنگ کی طرف آتے ہیں. آپ تقریباً اپنے ہر انٹرویو میں جو ذرا ڈیٹیل گپ شپ والا اس میں بھٹی صاحب کا ذکر ضرور کرتے ہیں. تو میں چلو ہمیں بھی کچھ بتا دیں بھٹی صاحب کے اتنے سارے واقعات ہیں, کوئی 2-4 واقعات ہمیں سنا دیں. اور کیا بھٹی صاحب ناراض نہیں ہوتے آپ سے کہ یار ناراض ہوتا ہے میرے سے؟ مجھے یہاں تک یاد ہے ایک دفعہ مجھے وہ جنرل مشرف کہتے ہیں ہاں ابرار کیا حال ہے آپ کے دوست کا وہ بھٹی کا؟ تو میں ہنس پڑا, میں نے کہا سر ٹھیک ہے, وہ میرے سے ناراض رہتا ہے. کیوں؟ میں نے کہا اس کا میں جوک سناتا ہوں. تو بعد میں نے آگے بھٹی کو کہا, میں نے کہا بھٹی یار تیرا صدر پوچھ رہا تھا, تو اپنے آپ کو لائٹ لیتا ہے کہ بھٹی کا کیا حال ہے دوست تمہارے کا. میں نے کہا تم کہتے ہو میری بےزتی کرتا ہے. تو جا کے وہ ایک دفعہ میں نے جا کے کینیڈا میں کہیں جوک شوک سنا دیے اس کے, تو میں واپس آیا تو اس کا کہیں بھانجا کانسرٹ میں تھا اٹینڈ کر کے, تو اس نے نا اس کو بتایا ہوگا, تو مجھے فون کر کے کہتا ہے بسم اللہ سنے پائی پھر کینیڈا شو بڑا اچھا گیا. میں کہا ہاں اچھا گیا. کہتا میرے 5 دا فون آیا سی, کہہ رہا سی جمیل ماموں ابرار انکل آئے ہوئے تھے ادھر اسٹیج پہ چڑھ کے آپ کی بڑی بےزتی کر کے گئے. کوئی ان کے 2-3 جوکس اگر ابھی کوئی یاد ہو تو اس کے تو بے شمار ہیں, کئی تو سنانے والے بھی نہیں ہیں. اچھا وہ ہم آپ سے کہیں گے سادہ سا آدمی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بہت دلیر سا آدمی بھی ہے اور تگڑا آدمی ہے, اور محفل کی رونق ہو جاتا ہے جس محفل میں بیٹھتا ہے. اور وہ بے شمار تو اس کے جوکس میں بہت سارے تو میں سنا ہی چکا ہوں. سب سے مزیدار مجھے وہ لگتا ہے کہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے 4-5 لوگ, عمران کے گھر, اس کی 2 بیوی ہیں, تو اس نے دونوں کو نا مطلب ایک گاڑی, ایک گھر, ایک بھینس لے کے دی ہوئی ہے. تو ان میں سے ایک کے گھر ہم بیٹھے تھے تو چائے آ گئی, تو اس میں گپ شپ لگا. اس سے پہلے گاڑیوں کی گفتگو ہو رہی. ٹرانزام بڑی اچھی لگتی ہے مجھے, اسپورٹس کار. کسی نے کہا نہیں آؤڈی میری فیوریٹ ہے, اس نے کہا نہیں فلاں زیادہ اچھی ہے. تو بھٹی کی جانے بلا اسپورٹس کارس کا چپ بیٹھا ہوا, تو ایک دم سے ٹاپک چینج ہوا نا, تو وہ چائے لے کر آیا. تو اس نے کہا کہڑی ہوئی 5 کلیان مجھ والی؟ کہندا ہاں میرے کو 5 کلیان مجھ ہے نا. دوجا کہندا ہاں 5 کلیان وہ بڑی وڈی جی مجھ ہوندی ہے چوڑی. بھٹی کہندا 1 منٹ عزیز تینوں کی پتا 5 کلیان دا, اسی زمیندار لوگ ہاں, وڈی وڈی کو نہیں ہوندی. کہندا متھا چٹا, چاروں کھر چٹے, بھاری ہوندی ہے چوڑی جی گٹھی جی. آصف جس طرح بھابی نے نا اپنے کہنا. آصف کی شکل دیکھنے والی تھی. اگلے دن آصف کا فون آیا, کہنا یار میں کل کر گیا, تھوڑی بھابی نے دروازہ کھولا, یار مجھے پٹی دی گل بڑی یاد آئی. تو وہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا بول گیا. اچھا گاڑیوں کا آپ نے ذکر کیا, آپ کو گاڑیوں کا شوق ہے؟ بہت زیادہ نہیں, پہلے تھا, ابھی تو بس کوئی خاص نہیں. ابھی کتنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں آپ نے؟ 3 ہے. اچھا آپ کی فیوریٹ کون سی ہے؟ میں تینوں کے نام نہیں پوچھتا, فیوریٹ آپ کی کون سی ہے؟ میری آپ کون سے زیادہ ڈرائیو کرتے ہیں؟ میں لینڈ کروزر ہے. اچھا زبردست ماشاءاللہ. ابرار بھائی آپ کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے, آپ نے ساری دنیا میں پرفارم کیا. انڈیا سے بھی کبھی کوئی آفر آئی آپ کو, یا آپ نے کوئی پرفارم کیا وہاں پہ؟ وہاں سے مووی کی آفرز آئی تھی مجھے. اچھا ہاں, البم کی بھی آئی تھی آفرز, لیکن ان کے کانٹریکٹس میری سمجھ میں نہیں آئے. کیا آپ نے بات نہیں کرنی, کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کرنی, اس فلاں حوالے سے بات نہیں کرنی. تو میں نے کہا فریڈم آف ایکسپریشن پہ جو ملک یقین رکھے اسے ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. تو میں نے نہیں کیا وہ سائن. اور پھر ایروس کوئی کمپنی ہے وہاں پہ, انہوں نے آفر کیا تھا ہمیں ایک مووی کرنے کے لیے. تو اس میں آگے جو ایکٹریس تھیں, فیمیل ایکٹریس, وہ تھیں کیٹرینا کیف. اچھا. تو میرے دوست تو میرے پیچھے پڑ گئے سارے, تو نہیں کرنی تو سانو تو جان دے. تو وہ نہیں, موویز کرنی نہیں تھی. تو وہ کوئی اماؤنٹ آپ کو یاد ہے کتنی آفر کی تھی انہوں نے؟ یہ اماؤنٹ تو اگلی اسٹیج تھی نا, وہ تو بعد میں بات ہوتی. تو وہ تو بڑا ایکسائٹیڈ ہو کے انہوں نے مجھے فون کیا, اور انہوں نے مجھ سے یہاں تک کہا کہ ہمیں زندگی میں کسی نے ریفیوز نہیں کیا آج تک کہ آپ نے ہمیں یہ کیا ہے. ہمیں زندگی میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کرنی. ہم تو سوچ رہے تھے آپ دوڑے چلے آئیں گے. آپ تو انتظار میں ہوں گے کہ یار انڈیا سے کال آ گئی ہے. میں نہیں کرنا یار. انڈین کسی سنگر نے آپ سے رابطہ کیا ہو کولیبریشن کے لیے کہ مل کے کوئی گانا گا لیں, ڈوئٹ کر لیں کوئی؟ ہاں وہ تو چلتا رہتا ہے. گرداس مان صاحب کے ساتھ میں نے کیا تھا, وہ میرے بڑے فیوریٹ ہیں. سکھوندر شندہ یہ اچھے, بلکہ وہ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا. میرا مینیجر ہے تو سادہ آدمی ہے, وسیم. تو ایک دن مجھے کہتا ہے سر وہ کوئی لڑکی ہے وہ آپ سے نا آپ کے ساتھ گانا کرنا چاہتی ہے ہنی. میں نے کہا میں نے نہیں کرنا.
تو اور بتاؤ, کہتا ہے اور باقی فلاں کام ہے فلاں کام ہے. 2-3 دن بعد پھر سر وہ ہنی, میں نے کہا یار وہ تمہیں میں نے بتایا تھا میں نے نہیں کرنا. 4-5 دن بعد سر اس کا مینیجر بار بار فون کر رہا ہے. میں نے کہا کس کا؟ ہنی کا. میں نے کہا ہنی نے مینیجر بھی رکھا ہوا ہے. میں نے کہا الو کہیں وہ ہنی سنگھ تو نہیں ہے؟ کہتا ہے سر وہی ہے نا. تو میں نے کہا تمہیں ہنی سنگھ کا نہیں پتا؟ تو کہتا ہے سر اس کا مینیجر بھی یہی کہہ رہا تھا. اور میں نے کہا یار ہنی سنگھ کے ساتھ تو کرنا ہے ہم نے گانا, بیوقوف آدمی. وہ کہ تم, خیر وہ بیچارہ اس وقت گوا چلا گیا, میں نے اس کو کال کی تو وہ اویلیبل نہیں تھا, اس نے پھر وہ کرا کے. سو بہرحال ایک یہ واقعہ ہوا تھا. تو بہرحال یہ تو ہمارا کلچر دونوں طرف جو پنجاب کا ہے, میں ان کا بڑا فین ہوں اور وہ میرے بڑے فین ہیں. ایک بڑا سنگر ہے وہاں پہ اور لیجنڈز ہیں سارے, میں ان کو بڑا فالو کرتا ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ بھی کہتے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ ابرار بھائی کا وہ سن کے ہم بڑے ہوئے ہیں. تو میرے لیے وہ بڑی رسپیکٹ, کیونکہ میں تو اپنے آپ کو میوزیشین سمجھتا ہی نہیں ہوں. مجھے ابھی تک حافظ صاحب کارڈز کا نہیں پتہ میوزک کے, مجھے اندازہ نہیں ہے کارڈز کیا ہوتے ہیں, یعنی میوزک کی ABC جو ہے وہ نہیں پتہ. سو میں تو اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ مجھے اتنا فیم اللہ نے دے دی ہے. بھائی نیچرل ہے سارا, ایسے مطلب کوئی پراپر آپ نے سیکھا نہیں ہوا اس میں. اچھا ابرار بھی آپ کی میں نے جیسے بات کی کہ ماشاءاللہ نعت حمد یعنی آپ کی ایک پراپر ریلیجس سائڈ بھی ہے, تو کوئی ریلیجس علماء پاکستان کے آپ کن کو سنتے ہیں, یا کوئی آپ کے دوست ہوں خاص طور پہ مولانا طارق جمیل صاحب ہے اس طرح کے بالکل پازیٹیو فیسز جو نیگیٹیوٹی کی بات ہی نہیں کرتے, فرقہ واریت کی بات ہی نہیں کرتے, سب کو محبت سے ملانے کی, آپ کی کوئی ملاقات ہے؟ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ان کا بھی تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو لوگوں کو قریب لاتے ہیں, اور وہ زیادہ فتووں کے حوالے سے بات کرنے کی بجائے وہ دین کے ایسے ایسپیکٹس پہ بات کرتے ہیں جس میں دوریاں کم ہوں, مختلف فرقوں کے لوگ پاس آئیں, اللہ سے محبت, نبی کے وسلم کے ساتھ محبت, وہ اس طرف کام کرتے ہیں ان کے اس ایسپیکٹس کے اوپر. تو وہ بہت ہی بھلے لگتا ہے, میرا ان کے ساتھ بہت ہی پرانا اور بہت ہی پیارا ایک تعلق ہے. اور میرے والد صاحب جب انہوں نے انتقال کیا تو مولانا صاحب خصوصی طور پہ گھر تشریف لائے اور انہوں نے آ کے لیکچر دیا, اور اس وقت وہ نئے نئے سپر ہٹ ہو رہے تھے. تو ہمارے نارووال کے لوگوں نے ان کو, میں نے پہلی دفعہ زندگی میں روتے ہوئے دیکھا, اور وہ ساتھ ساتھ رو رہے تھے اور ساتھ ہمیں کہہ رہے تھے برار آج کیسا مولوی سنایا ہے یار. تو مطلب نا وہ اس طرح, اور پھر مولانا صاحب کے ساتھ دوستی ہو گئی اور ہم تو ان سے سیکھتے رہتے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ ایسے تمام نوجوان منسلک ان کی وجہ سے دین کے ساتھ ہوئے جو پہلے نہیں اس طرف جاتے تھے, کیونکہ ان کو ایک آؤٹ آف دا باکس ایک ایسا بندہ ملا جس کے ساتھ ریلیٹ کر پاتے تھے, جس کی گفتگو میں بڑی حلیمی تھی, ساتھ چھوٹے موٹے جوکس کریک کر دینا, لوگوں کو اٹریکٹ کرنا, جوڑنا اپنے ساتھ, پھر اللہ کے ساتھ جوڑنا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور پچھلے دنوں ان کے بیٹے کا جب وہ انتقال ہوا تو میں پھر خصوصی طور پہ گیا تھا فیصل آباد, ان سے ملاقات کی اور تعزیت کی. وہ بھی بڑا دکھ والے لمحے تھے. اور مجھے ایک چیز بڑی بری لگتی ہے, میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. ہمارے لوگ ایسے لوگوں کے خلاف بولتے ہیں نا, یعنی سوشل میڈیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اگلتے ہیں نا, کسی طریقے سے اس چیز پہ یہ چیز نہ ہو نا تو بڑا اچھا ہے. معاف کر دیا کریں, مطلب ہے ڈسکس نہ کیا کریں, اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے. تو اگر آپ اختلاف آپ کے ہیں تو اندر رکھیں, دل میں رکھیں. کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں یہ جنہوں نے ایسے لوگوں کو دین کی طرف لگایا ہے. اب دیکھیں نا شو بزنس والے ہیں جتنے بھی, موسٹلی انہی کے ساتھ وہ عمرہ کر کے آئے ہیں, حج پہ گئے, عمرے پہ گئے. بلکہ ایک ہنسی والی بات میں آپ کو بتا دوں, کنٹروورشل نہ ہو جائے, لیکن مولوی صاحب جو ہے نا, مولانا صاحب کے جو ایک بھانجے ہیں نا, وہ عامر نام ہے ان کا, وہ میرے بڑے دوست ہیں, ہمارے ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. تو عامر ساؤ نام ہے. تو وہ ان کی بڑی فرینکنیس ہے. تو مولانا صاحب کے ساتھ نا وہ جوکس بھی شیئر کرتے رہتے ہیں. تو وہ مولانا صاحب آگے ہنستے رہتے ہیں ان کی باتیں سن کے, اور اسے کہتے ہیں اللہ کے بندے آ جاؤ نماز کی طرف. تو نماز کوئی نہیں پڑھتا وہ. تو ایک دن ہمیں اس نے آ کے قصہ سنایا, کہتا ہے میں مولانا صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو منو کہندے نے عامر اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں نکلو, چلو تمہیں عمرے پہ لے کے چلتے ہیں. تو دیکھو نا وہ دیدار, وہ نرگس, وہ فلانا سہیل احمد, فلانا سب لوگوں کو میں عمرہ کے لیے لے کے گیا, اور اتنا مزہ آیا, اتنا لطف آیا.
تو کہتا ہے میں نے اس کہا کہ مولانا صاحب تسی دبئی والی ٹیم سعودی عرب لے گئے. تو کہتا وہ بھی کلکلا کے ہنسنے لگ گئے سارے. تو کہتا میں شوگر لگاتا رہتا ہوں. تو وہ عامر کی بات مجھے یاد آ گئی. تو مولانا بڑے شاندار آدمی ہیں, کیونکہ جب آپ کسی کو اپنے ساتھ یا اپنے کو کسی سے ریلیٹ کرتے ہیں نا چیزیں, مولانا خود بتاتے ہیں, میری پوڈ کاسٹ پہ بتایا انہوں نے کہ مجھے میوزک کا شوق تھا, میں گورنمنٹ کالج میں میوزک گاتا تھا. انہوں نے اپنا کوئی فیوریٹ گانا بتایا, فیوریٹ مووی بتائی. ابھی عید پہ پھر میں نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی, لاسٹ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں فلاں مووی دیکھی تھی سینما میں آخری یہ وہ. تو اس طرح سارے لوگ محبت سے قریب آتے ہیں, اپنے آپ سے ریلیٹ کر پاتے ہیں. میں نے بھی ان کو 3-4 دن ان کے پاس ہی رہے, ہم ان کی وہ لائیو ٹیلی فون چل رہی تھی, تو بڑے اچھے لطیفے سنائے اور وہ بڑے کھلکھلا کے ہنستے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا غم ان کو صبر جمیل عطا کرے. بہت خوبصورت انسان ہے. اچھا ابرار بھائی, ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھے, مدینہ شریف جائے, اور آپ کو یہ خواہش تو اللہ نے آپ کی کئی بار پوری کی, لیکن جو حجرہ مبارک کے اندر جانے کی آپ کو سعادت نصیب ہوئی, وہ ذرا واقعہ سنائیں, اور کیسے ممکن ہوا؟ کوئی مطلب ہم تو صرف سوچ ہی سکتے ہیں, اللہ نے کئی بار موقع دیا, الحمدللہ گئے, لیکن وہی باہر ہی بس سلام پیش کیا, بیٹھے, وہ بہت بڑی سب کو موقع عطا فرمائے. ایسا وہ کیا کیسے ممکن؟ عجیب تھا. مجھے لگتا ہے کہ میں تو اس قابل بالکل بھی نہیں ہوں, لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا اور جس سے مجھے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پہ بڑا پیار آیا. انہوں نے کہا تم اندر ہی آ جاؤ. ہوا یہ کہ میں عمرے پہ تھا, میرے ساتھ ایک بزرگ تھے پروفیسر ملک حسین مبشر صاحب, تو ہم روزے کی جالیوں کے ساتھ بالکل لگ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے نا جالیوں کو ہاتھ لگا لیا, تو شرطا اس دوسری طرف دیکھ رہا تھا. اب میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی لگاؤں, تو میں نے اس کی طرف دیکھا, تو میں نے کہا میں بھی لگا. تو میں نے ہاتھ لگایا تو اس نے فوراً مڑ کے دیکھا اور اس نے میرا بازو پکڑ لیا, اور اس نے خوب مروڑا دیا زور سے. تو مجھے درد بھی بہت ہوا, نشان بھی خیر بڑے دن نہیں گیا, لیکن اس سے زیادہ تکلیف میرے دل کو اس لیے ہوئی کہ پتہ نہیں میں گناہ گار ہوں. پھر میں کہوں گا میں نے تو بڑی محبت سے ہاتھ لگایا تھا, تو مجھے سزا کیوں ملی ہے اس کی, بڑی تکلیف میں. اور میں جب وہاں سے واپس بھی آ رہا تھا تو مڑ کے میں گنبد خضرا کو دیکھ رہا تھا. اچھا میں وہاں پہ سجدے میں گر گیا اور میں بڑی دیر روتا بھی رہا. آپ یقین کریں شاید اس کے نشان ختم نہیں ہوئے ہوں گے. تو جو شجاعت حسین وزیر اعظم بن گئے, تو ان کو مبارکباد دینے کے لیے گئے, تو وہ کہتے ہیں عمرے پہ جانا ہے. میں نے کہا آپ اندر جائیں گے حجرہ مبارک؟ کہتے ہیں وہ تو استخارہ کرتے ہیں, اگر اللہ نے لکھا ہوا تو چلے جائیں. میں نے کہا میں نے ضرور جانا ہے ساتھ. کہتے ہیں انشاءاللہ اگر ہوا تو مقدر میں. تو میں نے کہا ضرور. لو جی ہم پھر عمرے پہ چلے گئے, اور پروٹوکول کے ساتھ. سوچیں ذرا کہ دونوں طرف ٹریفکس رکی ہوئی ہیں, وزیر اعظم کی گاڑی کے پیچھے والی گاڑی ہماری, اور سیدھا سنیک کی طرح ہم پہنچے مدینہ شریف, اور وہاں محل میں قیام کیا, اور وہاں عصر کے بعد جناب جوئی صاحب کے ساتھ ہم مسجد نبوی میں داخل ہوئے. انہوں نے کہا میرا رائٹ بازو پکڑ لو. بڑے منسٹر ساتھ تھے, لیکن انہوں نے مجھے کان میں کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ آ جانا رائٹ سائڈ پہ, اور میرا بازو نہ چھوڑنا. تو میں نے کہا فکر ہی نہ کرے. تو میں نے وہ گرپ کیا ہوا تھا, اینڈ آئی واز دا سیکنڈ پرسن ٹو انٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک. اور وہی شرطے ورتے جو انہوں نے مجھے بازو موڑا تھا دور کھڑے تھے. تو انہوں نے دروازہ کھولا, ہم اندر چلے گئے, اور اندر جا کے حضرت بی بی فاطمہ کا جھولا پڑا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن تھے, انہوں نے وہ ٹوپی کے ساتھ وہ بھی صاف کیے, اور جھولا مبارک دیکھا, اتنی خوبصورت چیزیں. پھر اس کے بعد معاجہ شریف والی سائڈ پہ چلے گئے, اور وہاں پہ وہ خود ہی دعا کراتے ہیں, وہ جو ہوتے ہیں نا معلم وہاں کے, کسی اور کو وہاں بولنے بھی نہیں دیتے. میرا بڑا دل کرے کہ میں دعا کراؤں. میں جناب تو میں نے نا اس نے ختم کی تو میں نے دعا شروع کر دی. اس نے گھور کے ایک دم میری طرف دیکھا, تو میں نے چونکہ درود شریف سے شروع کیا تھا تو اس نے کچھ نہیں بولا, اور ساتھ ہی رکعت امیز جو ہے نا وہ دعا ہونا شروع ہو گئی. تو میری آنکھوں سے آنسو تھے, سب لوگ ہی رو رہے تھے تقریباً, اور پتہ نہیں کیا کیا دعا ہم نے امت مسلمہ کے لیے, اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, اپنے لیے, ساری دعائیں ہم نے وہاں پہ کرائیں. اور وہ بھی ایسے کھڑے تھے ان کے معلم, اور میری دعا پہ آمین کہہ رہے تھے. یہ بہت بڑی بات, وہ کہتے ہیں ہسٹری میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ وہاں کوئی دعا کرا سکے. تو اندر دعا کرانے کا اللہ نے موقع عطا کر دیا, اور یقین کرے کہ اس دوران میں نے جو دعا کی تھی وہ قبول ہوئی. اس میں 2 ایسی تھیں, 2-3 تو ایسی تھیں بس میں بتا نہیں سکتا. 2 ایسی تھیں کہ اللہ
میں چاہ رہا تھا کہ میری جلدی شادی ہو, بیکاز ہر بندہ کہہ رہا تھا تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی فلاں, اور ایسے معاملہ چلے تھے کہ بہتر, اور مجھے پہلی اولاد عطا فرمانا نرینا, تو اللہ نے محمد طاہا بھی مجھے عطا کیا, اور وہ فوراً وہ بھی معاملہ ہوا. اور پھر جو دعائیں میں نے جس کے لیے کی تھی, میری بہن کو برین ٹیومر تھا, تو میں نے کہا اللہ اس کا برین ٹیومر ختم کر دے, اس کا برین ٹیومر ختم ہوا. یعنی وہ اس جگہ پہ جو دعا ہوئی اور جس طریقے سے ہو رہی تھی, اور پھر وزیر اعظم صاحب گر گئے زمین پہ کہ مجھے لگتا ہے کہ بہانے سے گرے ہوں کہ زمین کو ہاتھ لگا, اور پھر بہانے سے ہم ان کو اٹھانے کے بہانے ہم بھی گر گئے ہوں. سبحان اللہ. تو وہاں پہ ہم نے زمین کو بھی ہاتھ لگا لیا, اور پھر ہم نے ان کو اٹھایا وہاں سے, اور پھر ہم اس طرح سے باہر جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. وہ وقت ایسے گزر گیا. سو اللہ کرے یہ سب کے پاس یہ وقت آئے کہ موقع ملے. اصل میں تو یہ ہے کہ جنت الفردوس میں ہم سارے جائیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو ہمیں, اور حوض کوثر سے پینا پانی نصیب ہو ہم سب کو. آمین ثم آمین. ابرار بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. لاسٹ پہ ینگ جنریشن کے لیے خاص طور پہ, اور ویسے پوری قوم کے لیے کوئی میسج. سب لوگ نوجوان خاص طور پہ مایوسی کا شکار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کوئی مواقع نہیں ہے, کوئی روزگار کے مواقع نہیں ہے, ڈپریشن ہے, مایوسی ہے, کیا کریں؟ 2 چیزیں, ایک اللہ کا شکر اور ایک اچھا اخلاق بہت ضروری ہے. جب ہم شکر کریں گے نا, تو ہم اپنی نعمتوں کو یاد کریں گے, تو ہم کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ کا اتنا کرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے, پیٹ پہ پتھر تک باندھے ایسی نوبت آئی. ہم تو اس لیے پریشان ہیں نا کہ آئی فون نہیں لے سک رہے, یا بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہے, یہ دوسری والی جو ہے یہ ضروری ہے. اللہ دے گا, رزق دے گا, رج کے دے گا, آسانیاں پیدا فرمائے, رزق کریم عطا فرمائے, میری دعا ہے. لیکن کوشش کریں, شکر کرنے والوں کو میں نے بڑا موجیں لوٹتے ہوئے دیکھا ہے. شکر ضرور کریں. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے. میری 5,000 تنخواہ تھی چسن کالج میں اتنا شکر ادا کرتا تھا, اور اس سے پھر اللہ اور دیتا ہے. اور دوسرا اچھا اخلاق, یعنی اچھے اخلاق والے جنت لوٹ کر لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں کہتا ہوں دنیا بھی لوٹ کر لے جاتے ہیں. کر کے دیکھ لیں کہ آپ اچھا اخلاق رکھیں, سارے آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے. بڑا دل چاہے گا آپ کا فلاں کو آپ گالی دیں, برا کہیں, بھلا کریں, نہ کریں. وہ آپ کو اچھے اخلاق کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا جب آپ کو ڈیویڈنڈس ملیں گے, جب اس کا پرائز انعام ملے گا آپ کو, انشاءاللہ دنیا میں ہی مل جائے. بس یہ 2 بیان. ویسے تو اینڈ ہو گئے تھے, اس میں سے ایک سوال نکلا ہے. 5,000 ایچ ایس این میں تھی, اب کتنے کما لیتے ہیں؟ یہ ایک کنسرٹ کا کتنا ہے؟ چلے منتھلی تو میں نہیں پوچھوں گا, اگر آپ بتانا چاہیں. ہاں, ڈپینڈ کر, اصل میں بہت ساری کانسرٹس ہوتے ہیں. کالجز کے کم ہوتے ہیں, کارپوریٹ کے زیادہ ہوتے ہیں, پھر ملک سے باہر اور ہوتے ہیں. سو اللہ کا شکر ادا کرنا. زیادہ سے زیادہ کتنا چارج کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ ایک کنسرٹ کا میکسیمم کتنا لیا؟ کانسرٹ کا لیکن دیا نہیں تھا اس نے مجھے, بنتا تھا. ہاں, مطلب اس نے کوئی 1.5-2 لاکھ پاؤنڈ کمایا تھا, تو میری 50% تھی. ٹھیک ہے, تو 1 لاکھ پاؤنڈ اس نے کہا تمہارا 70,000 تمہیں دے دوں گا. 70,000 پاؤنڈ, 1 لاکھ پاؤنڈ. تو 1 لاکھ پاؤنڈ کا مطلب ہے سمجھ لیں 3.5 کروڑ. 3.5 کروڑ بالکل. اور میری البم بھی میں نے 3.5 کروڑ کی 3 کروڑ کی بیچی تھی. ہسٹری کی سب سے مہنگی البم. پہلی البم جو تھی؟ نہیں جی نہیں, پہلی تو 10,000 میں نے, مطلب وہ 60,000 دیتا تھا آؤٹ رائٹ. میں نے کہا نہیں 10,000 دے دو مجھے, باقی 1 روپے رائلٹی دے دینا. وہ تو بڑا خوش ہوا. لوگوں نے کہا تم بہت بڑے بے وقوف ہو, لیکن میں نے کہا نہیں یہ میرا سودا, تم دیکھنا اللہ کرم کرے گا. تو وہ اس کے اوپر پھر کروڑوں بن گئے تھے, اگرچہ اس نے وہ بھی نہیں دیا, میں نے دیتے نہیں رائلٹی, لیکن پھر بھی میں نے لاکھوں میں اس سے لے لیے تھے. کم از کم 60,000 سے تو بہت زیادہ لے لیے تھے رائلٹی کی صورت میں. تو بہرحال امپورٹنٹ چیز لینا نہیں ہے, امپورٹنٹ چیز دینا ہے کہ آپ دیتے کتنے ہیں اللہ کی راہ میں. تو اگر آپ بڑی ریشو دے دیتے ہیں نا تو وہ بچت ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو ہماری اماں نے پوچھا کھانا کھائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں کچھ ہے. تو کہا جی وہ تو ویسے باقی تو اللہ کے نام پہ دے دیا تھا, جو چھوٹا بکری کا بچہ ذبح کیا تھا, لیکن کچھ بچ گیا گوشت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, جملہ ٹھیک کر لو, جو دے دیا تھا نا اصل میں وہ بچ گیا. بے شک. تو امپورٹنٹ چیز ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم کتنا کما لیتے ہیں یا کتنا ہم دے دیتے ہیں, وہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ بچت ہے ہماری, وہ ہم آگے بھیج رہے ہیں.
جہاں ملے گا انشاءاللہ. راہل بھائی تھینک یو ویری مچ. مہربانی.